تلاش و جستجو زندگی کے لیے مفید ہے، مگر بعض اوقات تجسس کسی بڑی مشکل کو دعوت دے بیٹھتا ہے۔ ایک ایسے رائٹر کی کہانی جو تجسس کے باعث ایک مصیبت کو گلے لگا بیٹھا۔ حالات اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے گئے اور مجرم کی ہنگامہ خیزیاں بڑھتی چلی گئیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں سلیم فاروقی اور جس کا عنوان ہے راندۂ درگاہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگ گیا تھا۔ میں نے کثرمندی سے وال کلاک پر نظر ڈالی۔ اس میں صبح کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں مشکل سے 20 منٹ سویا تھا۔ کھلا ہوا پین اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور سامنے پڑے ہوئے کاغذ پر 2-3 بے معنی سے جملے اور جناتی سی تحریر تھی۔ میں نے پیٹ اٹھا کر اپنی تحریر پڑھنے کی کوشش کی۔ اسی پر پے در پہ دھماکے ہوئے اور میں پوری طرح جھنجھلا گیا۔ رات کے اس پہر نہ جانے کون کمبخت پٹاخے چھوڑ کر کسی کی بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ میں بھننا کے اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر لگاتار کئی دھماکے ہوئے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ پٹاخوں کی آواز نہیں بلکہ ماؤزر اور ریپیٹر کے فائروں کی آواز ہے۔ میں جس مکان کے فرسٹ فلور پر رہتا تھا اس کے عقب میں ایک وسیع و عریض میدان تھا جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور خودرو پودوں کی وجہ سے ایک جنگل سا بن گیا تھا۔ محلے کے لڑکوں نے درمیان کا کچھ حصہ صاف کر کے کرکٹ گراؤنڈ بنا لیا تھا۔ میرے اسٹڈی روم کی ایک کھڑکی اسی جھاڑ جھنکال والے میدان میں کھلتی تھی۔ فائرنگ تو اب ہونے ہی رہی تھی، مگر میرے کانوں میں اب تک دھماکوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ میری آنکھیں اب اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھیں۔ میدان میں اچانک مخالف سمت سے ایک گاڑی نمودار ہوئی۔ اس کے ہیڈ لیمپس آف تھے، اس لیے مجھے گاڑی کے میک، ماڈل اور کلر کا اندازہ نہ ہو سکا، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ گاڑی بالکل نئی تھی کیونکہ اس کا انجن بے آواز تھا۔ پھر گاڑی میں سے کوئی وزنی چیز باہر پھینکی گئی اور وہ اسی برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ ابھی میں اسی پر غور کر ہی رہا تھا کہ گاڑی میں سے کیا چیز باہر پھینکی گئی ہے۔ مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے گاڑی میں سے کسی کی بوری بند لاش پھینکی گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ 15 پر اطلاع دے دوں، مگر یہ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ پولیس کے چکر میں نہ صرف پوری رات کالی ہو جائے گی بلکہ دن میں بھی گلو خلاصی کی کوئی امید نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی اخبار کے دفتر فون کر کے اس لاش کی اطلاع دے دوں، مگر اس ارادے کو بھی عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ بات گھوم پھر کے پولیس تک پہنچ جاتی۔ ابھی میں اسی شیشو پنج میں تھا کہ پولیس کی ایک موبائل وین میدان میں نمودار ہوئی۔ اس کے ہیڈ لیمپس روشن تھے، وہ بھی اسی برق رفتاری سے اسی سمت میں چلی گئی جس طرف بوری بند لاش پھینکنے والی پراسرار گاڑی گئی تھی۔ اچانک وہاں سناٹا چھا گیا، مگر میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ آخر اس گاڑی سے کیا چیز پھینکی گئی تھی۔ اب جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ گاڑی سے کیا پھینکا گیا ہے اور پولیس اس گاڑی کا تعاقب کیوں کر رہی ہے، اس سے کام نہیں ہو سکتا تھا۔ بنیادی طور پر میں فری لانس جرنلسٹ ہوں۔ ملک کے ایک بڑے انگریزی روزنامے کے علاوہ اردو کے ایک نمایاں اخبار میں میرے آرٹیکلز اور کالم چھپتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں مختلف جرائد اور ڈائجسٹوں میں کہانیاں بھی لکھتا ہوں اور ٹی وی کے لیے ڈرامے بھی۔ ان تمام ذرائع سے مجھے خاصی معقول آمدنی ہوتی ہے اور میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا بیٹا فرمان اور بیٹی سعدیہ شہر کے بہترین اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے پاس گاڑی بھی ہے، وہ ہے تو 90 ماڈل کی کرولا، مگر میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور ابھی تک وہ بہترین کنڈیشن میں ہے۔ مکان کرائے کا ہے، مگر 1 سال تک ہم اپنے لگژری فلیٹ میں شفٹ ہو جائیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود میری بیوی مجھے ایک ناکام انسان سمجھتی ہے اور اکثر مجھ پر اور اس سے زیادہ خود پر ترس کھاتی ہے۔
کہ میرے تو نصیب ہی کھوٹے ہیں کہ تم سے میری شادی ہوئی۔ ارے شادی سے پہلے مما اور پپا نے مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ میں تم سے شادی نہ کروں، مگر اس وقت تو میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی رکھنے والے اتنے نکمے بھی ہو سکتے ہیں۔ نسرین بولتی ہے تو بولتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی نسرین ہے جو یونیورسٹی کی خوبصورت اور مقبول لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنرز کر رہی تھی اور میں ماس کمیونیکیشن میں تھا۔ وہ بہت زبردست مقررہ تھی، بہت خوبصورت تقریر کرتی تھی اور تقریری مقابلوں میں بہت سے انعامات بھی جیت چکی تھی۔ میں پہلے اس کی بھولی بھالی صورت، پھر آواز اور بولنے کے انداز سے متاثر ہوا تھا، مگر مجھے ذرہ برابر بھی یہ احساس ہوتا کہ اس بھولی بھالی صورت کی یہی خوبی مستقبل میں میرے لیے عذاب بن جائے گی تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ ہم دونوں نے بہت طوفانی قسم کا عشق کیا، پھر شادی کر لی، اور اس شادی پر نہ صرف میرے گھر والے خوش تھے اور نہ ہی نسرین کے، مگر وہ لوگ ہماری وجہ سے مجبور ہو گئے۔ مجھے ذرہ بھر بھی یہ احساس ہوتا کہ یہی خوبی مستقبل میں میرے لیے عذاب بن جائے گی تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ ہم دونوں نے بہت طوفانی قسم کا عشق کیا، پھر شادی کر لی۔ اس شادی پر نہ میرے گھر والے خوش تھے اور نہ نسرین کے، مگر وہ لوگ ہماری وجہ سے مجبور ہو گئے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ میری ذرا سی تکلیف پر نسرین اب بھی بے چین ہو جاتی تھی۔ جب وہ بحث کے موڈ میں نہیں ہوتی تھی تو وہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے ہی تعلقات تھے۔ میدان میں اب بالکل سناٹا تھا۔ میرا فطری تجسس مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں باہر جا کر دیکھوں کہ گاڑی سے کیا چیز باہر پھینکی گئی ہے۔ اس دن سردی بھی بہت شدید تھی۔ اس کے باوجود اچانک میں نے عقبی میدان تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے الماری سے جیکٹ نکال کر پہنی، سردی سے بچاؤ کے لیے کانوں پر مفلر لپیٹا اور ٹارچ لے کر جانے کو تیار ہو گیا۔ میں نے بہت آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ دروازے کا آٹومیٹک لاک بند ہو گیا۔ میں دبے پاؤں نیچے اترا اور مین گیٹ بھی اسی احتیاط سے کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی یخ ہوا میرے جسم سے ٹکرائی تو سردی کے مارے میرے دانت بجنے لگے۔ میں گھوم کر عقبی میدان میں پہنچا تو سردی کی شدت کا احساس ہوا۔ کھلے میدان میں ہوا کچھ زیادہ ہی فراٹے سے چل رہی تھی۔ میدان میں گھوپ اندھیرا تھا۔ ایک لمحے کو تو میرے دل میں خیال آیا کہ واپس چلا جاؤں۔ بھلا مجھے کیا ضرورت ہے یہ معلوم کرنے کی کہ وہاں کیا چیز پھینکی گئی ہے، مگر پھر میں نے سوچا کہ اب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو دیکھتا ہی چلوں۔ خود روز جھاڑ جھنکاڑ کا علاقہ شروع ہوا تو میں نے ٹارچ روشن کر لی اور اندازے سے اس طرف بڑھا جہاں کوئی چیز پھینکی گئی تھی۔ اس طرف خضرو پودے اور جھاڑیاں بہت گھنی تھیں، اتنی گھنی کہ وہاں کوئی بہت اطمینان سے چھپ کر بیٹھ سکتا تھا۔ میں مزید آگے بڑھا تو میرے کپڑے کانٹوں میں الجھنے لگے۔ ٹارچ کی روشنی میں اچانک مجھے ایک سوٹ کیس نظر آیا۔ وہاں محلے کے لوگ اپنے گھروں کا کوڑا بھی پھینک دیا کرتے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ وہ سوٹ کیس بھی کسی نے ناکارہ سمجھ کر وہاں پھینک دیا ہے، مگر غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ سوٹ کیس نہ صرف بہت قیمتی تھا بلکہ تقریباً نیا بھی لگ رہا تھا۔ پہلے تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ اس سوٹ کیس میں طاقتور بم ہوگا اور اسے دہشت گردی کے لیے وہاں پھینکا گیا ہے۔ میرے خیال میں ہر کہانی کا خاصا تخیل پرست ہوتا ہے۔ ان دنوں دہشت گردی کی وارداتیں اتنی عام تو نہیں تھیں، مگر بوری بازار میں بم دھماکہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے دہشت گردی کے امکانات کو رد کر دیا۔ اگر اس سوٹ کیس میں آتش گیر مادہ ہوتا تو اسے یوں ویرانے میں نہ پھینکا جاتا۔ میں جھجکتے ہوئے آگے بڑھا اور سوٹ کیس کو مزید قریب سے دیکھا۔ وہ لیدر کا بہت قیمتی سوٹ کیس تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا
کہ وہ خاصا وزنی ہے۔ میرے ذہن میں پھر شکوک و شبہات نے سر اکھاڑا۔ ممکن ہے اس میں کسی کی لاش ہو۔ ایک دفعہ پھر دل میں خیال آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ لینا چاہیے، مگر وہاں تک آ کر یوں واپس جانا بھی میری سرشت کے خلاف تھا۔ میں نے جھک کر سوٹ کیس کھولنے کی کوشش کی تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ سوٹ کیس میں نمبروں والا لاک بھی تھا، مگر اسے لاک نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوٹ کیس کور اٹھا دیا۔ اندر نظر پڑتے ہی میرے ذہن کو زبردست دھچکا لگا۔ وہ سوٹ کیس نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے دوبارہ بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ گئی، اور شدید سردی کے باوجود میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ایک جگہ اتنی خطیر رقم تو میں نے کبھی بینک میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، فلموں میں ضرور دیکھی تھی، مگر وہ بھی اتنی نہیں ہوگی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کو آف کر دیا، کیونکہ میرے کانوں میں کسی گاڑی کے انجن کی آواز آئی تھی۔ آواز بہت تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ پھر میدان کا ایک حصہ روشنی میں نہا گیا۔ میں جھاڑیوں میں مزید دبک گیا، کیونکہ وہ پولیس کی موبائل وین تھی۔ اگر میں اس حالت میں پکڑا جاتا تو یہ سوچ کر ہی مجھے مزید پسینے آ گئے۔ پولیس کچھ دیر تک ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی، پھر کوئی بلند آواز میں بولا، یار مقصود، اب چھوڑ اس چکر کو۔ یہ علاقہ ہمارے تھانے کی حدود میں نہیں ہے۔ یہاں اگر فائرنگ ہوئی ہے یا انکاؤنٹر ہوا ہے تو علاقے کی پولیس جانے، تو ہم لوگوں کو کیوں خوار کر رہا ہے؟ چلو یار، جواب میں دوسری آواز آئی، تم لوگ بھی ٹھیک ہی کہتے ہو۔ پھر بھاری قدموں کی آوازیں آئیں۔ چند لمحے بعد گاڑی کا انجن خررایا اور پھر اس کی آواز بتدریج معدوم ہو گئی۔ وہاں پھر پہلے کی طرح سناٹا چھا گیا۔ میں نے چند منٹ مزید انتظار کیا، پھر سوٹ کیس اٹھا کر جھاڑیوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوٹ کیس خاصا بھاری تھا۔ اسے اٹھا کے میں گرتا پڑتا جھاڑیوں سے نکلا تو میرے ہاتھوں پر خراشیں پڑ گئیں۔ جسم پر اگر جیکٹ نہ ہوتی تو شاید ان خاردار جھاڑیوں سے جسم بھی زخمی ہو جاتا۔ میں جھاڑیوں سے باہر نکلا تو میرا چہرہ پسینے میں تر بتر تھا۔ کھلے میدان میں پہنچنے کے بعد میں نے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر سوٹ کیس لے کر تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنی گلی میں مڑنے ہی والا تھا کہ مجھے چوکیدار کی تیز سیٹی سنائی دی۔ میں ہمیشہ اس پر طنز کرتا تھا کہ تم سیٹی بجا کر چوروں کو خبردار کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ جواب میں پٹھان چوکیدار بہت سادگی سے جواب دیتا تھا کہ سیٹی کا مقصد چوروں کو یہ جتانا ہے کہ علاقے میں ہم بھی گشت پر ہے۔ اس کی یہی عادت اس وقت میرے کام آئی تھی۔ میں سوٹ کیس اٹھا کر دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چوکیدار سائیکل پر سوار تھا۔ وہ سیٹی بجاتا ہوا ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں پھرتی سے گلی میں داخل ہوا اور مین گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنا جائزہ لیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور ہتھیلی کی پشت پر کچھ خراشیں تھیں۔ گردن اور چہرہ مفلر کی وجہ سے بچ گیا تھا۔ پھر میں نے اسٹڈی روم کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سوٹ کیس کھول لیا۔ وہ ہزار اور 500 روپے کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی حساب لگایا۔ 1000 روپے کے نوٹوں کی 200 گڈیاں تھیں اور 500 روپے والے نوٹوں کی 150 گڈیاں تھیں۔ ہر گڈی میں 100 نوٹ تھے۔ یوں کل رقم 2,75,00,000 بنتی تھی۔ اتنی رقم دیکھ کر میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ سوچ کر جسم میں عجیب سی سنسنی ہونے لگی کہ اب یہ رقم میری ملکیت ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ نوٹ جعلی تو نہیں ہیں۔ میں نے پھر نوٹوں کا جائزہ لیا۔ نوٹ پرانے تھے اور ہر گڈی پر بینک کی اسٹیمپ بھی موجود تھی۔ بینک والے پرانے نوٹوں کو گن کر ان پر مہر لگا دیتے ہیں، نئے نوٹوں کو البتہ وہ نمبروں کے ذریعے گنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ نوٹ بالکل اصلی تھے۔ میں نے 2-3 گڈیاں اٹھا کر نوٹوں کو غور سے دیکھا، پھر قائد اعظم کی تصویر کو کندھوں کے پاس سے چھو کر دیکھا۔ کوٹ کے کندھے بھی کھردرے تھے۔ اصل نوٹ کی شناخت مجھے ایک دوست نے بتائی تھی۔ وہ بینک میں جاب کرتا تھا۔
इस तरफ से मुतमईन होकर मुझे नोटों को छुपाने का ख्याल आया। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। अचानक मुझे गत्ते के इन कार्टनों का ख्याल आया जो मैं 2 दिन पहले किताबें रखने के लिए लाया था। मैं 4-6 महीने बाद इसी तरह कार्टन लाकर इनमें ज़रूरी अखबारात और डाइजेस्ट वगैरह रख देता था जिनमें मेरी कहानियाँ छपती थीं। मेरे बेडरूम और बाहर लाउंज में खासी कुशादा 2 छतें थी। इसमें ज़्यादातर मेरी ही किताबें, रिसाले और अखबारात रखे थे। खाली कार्टन इस वक्त स्टोर में रखे थे। मैं कार्टन लेकर स्टोर से वापस आया तो बादल ज़ोर से गरजा। मैं जल्दी से स्टडी रूम में घुस गया। अचानक बारिश हो गई। ये बारिश का कौन सा मौका है? मैं मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया। इमरान! दूसरे कमरे से मेरी बीवी की गुनगुनाता आवाज़ आई। क्या आप जाग रहे हैं? मैंने कोई जवाब न दिया। स्टडी रूम में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं नोटों वाला सूटकेस फौरी तौर पर छुपा सकता। इमरान! इस मर्तबा नसरीन की आवाज़ खासी बुलंद थी। मैंने जल्दी से सूटकेस बाथरूम में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। नसरीन कमरे में आ गई और बोली, आप तो कहते हैं कि मैं सारी रात जागता हूँ। मुझे शायद लिखते लिखते ऊँघ आ गई थी। मैंने आंखें मलते हुए कहा। कमरे में राइटिंग टेबल और रिवॉल्विंग चेयर के अलावा 2 कुर्सियाँ और ज़मीन पर फोम का मैट्रेस था। मैं लिखते लिखते थक जाता था तो अपने बेडरूम के बजाय वहीं मैट्रेस पर लेट जाता था। नसरीन ने मैट्रेस का जायज़ा लिया। कंबल तह किया रखा था। इसे यकीन आ गया कि मैं वाकई नहीं लेटा। बात क्या है नसरीन? मैंने पूछा। बारिश हो रही है, नसरीन बोली। टेरेस में मैंने कपड़े सूखने के लिए टांगे थे। ज़रा वो उतार लाएं, वरना बारिश में भीग कर ख़राब हो जाएंगे। इतनी शदीद सर्दी में मुझे भीगने के लिए बाहर भेज रही हो? मैंने कहा और फिर मैं अपनी जगह से उठ गया। मैं अलगनी पर लटके हुए कपड़े उतार रहा था कि मेरी नज़र फिर ग्राउंड की तरफ उठ गई। मैं बुरी तरह चौंक उठा। मैदान के एक सिरे पर गालिबन वही गाड़ी खड़ी थी जिसमें से सूटकेस फेंका गया था। अरे, अब आप भी जाएं, क्यों खामखा भीग रहे हैं? नसरीन ने मुझे चौंका दिया। आ रहा हूँ भाई, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारते हुए कहा। बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं इतनी ही देर में अच्छा खासा भीग गया था। आपसे तो कोई काम ढंग से नहीं आता, नसरीन ने कहा। आप कपड़े बदलें, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस वक्त चाय पीने का मूड बिल्कुल नहीं था, मगर मैं नसरीन को मना भी नहीं कर सकता था। मैं तो रात में कई मर्तबा चाय पीता था। नसरीन सो जाती थी तो मैं खुद ही चाय बना लेता था। मैंने बेडरूम की अलमारी से दूसरे कपड़े निकाले। इस दौरान में नसरीन गर्मा गर्म चाय ले आई। मैंने चाय का कप इसके हाथ से लिया तो मेरी नज़र अपनी कुर्सी के पास फर्श पर पड़ी। मैं सन्नाटे में रह गया। वहाँ नोटों की एक गड्डी पड़ी थी। नसरीन 2 कप चाय लेकर आई थी। इसका मतलब था कि अब वो भी सोने के मूड में नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, मुझे पैनाडोल या डिस्प्रिन भी दे दो, सर में दर्द हो रहा है। वो टेबलेट्स लेने गई तो मैंने जल्दी से वो गड्डी उठाई और दराज में रख दी। मैंने टेबलेट खाकर चाय पी तो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक नसरीन भी वहीं बैठ गई थी। फिर वो आहिस्ता से बोली, ऐसे कब तक आप रातों को जागते रहेंगे? सेहत तबाह हो जाएगी। फिर वो आहिस्ता से बोली, शाम को शाहीन बाजी का फ़ोन आया था। मैंने इनसे बहाना कर दिया कि अभी तक इमरान से मेरी बात नहीं हुई है। इन्हें क्या जवाब दूँ? मैंने तवील सांस लेकर कहा, मुझे सोचने का मौका तो दो। इसी मौजू पर सुबह बात करेंगे। ये कहते हुए मुझे छींक भी आ गई। आप तो ज़रा भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, नसरीन ने कहा। अब लिखना छोड़ें और चलकर सो जाएं, वरना तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। बस थोड़ा सा काम रह गया है, कल ये कहानी मुझे हर हाल में देनी है। मैंने कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नसरीन मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाती हुई चली गई। मैंने बताया है ना कि मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो वो बहस मुबाहिसा छोड़कर मेरी खिदमत में लग जाती है। इसके जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया।
نسرین کی بڑی بہن شاہین گزشتہ 8 برس سے امریکہ میں تھی۔ اس کا شوہر خالد گرین کارڈ ہولڈر تھا۔ شاہین نے ہمارے ویزے کے لیے بھی کوشش کی تھی اور اب وہ یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر ہمارا ارادہ امریکہ سیٹل ہونے کا ہے تو اسے بتا دیا جائے تاکہ وہ ہمارے ویزے بھیج سکے۔ مجھے امریکہ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہاں میری بہنیں تھیں، ان کے بچے تھے، امی تھیں، میں ان سب کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ ویسے بھی 9/11 کے بعد وہاں کے حالات مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستانیوں کے لیے خاصے نامساعد تھے۔ میں نے کچھ دیر تک نسرین کے سونے کا انتظار کیا، پھر ان نوٹوں کو کارٹن میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر کے باتھ روم سے سوٹ کیس نکال لایا۔ کارٹن دیکھ کر مجھے اپنی حماقت پر خود ہی ہنسی آ گئی۔ وہ اونچائی میں سوٹ کیس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ سوٹ کیس کے نمبر لاک کا کمبینیشن سیٹ کر کے اسے لاک کر دوں اور سوٹ کیس کو 2 چھتی میں ڈال دوں۔ میں نے لاک کے نمبرز کا کمبینیشن ملانے کے لیے سوٹ کیس کھولا تو میری نظر اس کے کور میں بنے ہوئے پاکٹ پر پڑی۔ میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو مجھے کچھ کاغذات کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی وہ کاغذات نکال لیے۔ اس میں 2 پاسپورٹ تھے۔ دونوں پاسپورٹ برٹش تھے مگر وہ مسلمانوں کو جاری کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پر ابو محمد شارق کا نام تھا، دوسرا کسی اسد بن کمال کو جاری کیا گیا تھا۔ ان پر پاکستان کا ویزا بھی موجود تھا۔ دونوں ایک ہی دن پاکستان آئے تھے۔ ان کے ساتھ خاکی رنگ کے ایک لفافے میں کچھ کاغذات بھی تھے۔ میں نے وہ کاغذات باہر نکال لیے۔ ان پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہی مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا اور شدید سردی کے باوجود میرا پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا۔ میں اپنے تجسس اور لا علمی میں بارود کے ڈھیر پر جا بیٹھا تھا۔ وہ خط ایک تنظیم کے اہم رہنما کے نام لکھا گیا تھا۔ وہ رہنما کراچی میں ہی مقیم تھا۔ یہ پیسے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے اس کو بھیجے جا رہے تھے۔ دونوں پاسپورٹ بھی اسی شخص تک پہنچانے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں اشخاص بھی کراچی میں موجود تھے۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ میں نے وہ خط دوبارہ لفافے میں رکھا اور سوٹ کیس بند کرنا ہی چاہتا تھا کہ بری طرح چونک اٹھا۔ میرے سامنے نسرین کھڑی تھی اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکلی۔ وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور بولی، عمران، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ نسرین نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوٹ کیس میں رکھی نوٹوں کی گڈیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ اتنے پیسے؟ عمران، اس کے منہ سے مبہم سے چند الفاظ نکلے۔ میں نے جھٹکے سے سوٹ کیس بند کر دیا اور نسرین سے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ورنہ ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ پہلے ذرا مجھے پانی پلا دو۔ میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ میری بات سن کر نسرین یوں اٹھی جیسے نیند میں چل رہی ہو۔ وہ میرے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ وہ استفسار طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے بولنے کی منتظر تھی۔ میں نے طویل سانس لی اور اسے سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ آپ نے بتایا کہ جب آپ الگنی سے کپڑے اتار رہے تھے تو وہ گاڑی آپ کو پھر نظر آئی تھی؟ نسرین نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس نے اب خاصی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا، میں نے وہ گاڑی دیکھی تھی۔ پھر میں کھڑکی کی طرف لپکا تو نسرین نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آف کر دی تاکہ روشنی باہر نہ جا سکے۔ ابتدائی دھچکے سے سنبھلنے کے بعد وہ پوری طرح فعال ہو گئی تھی اور ذہانت میں کسی طرح بھی وہ مجھ سے کم نہیں تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا، وہ گاڑی اب بھی وہاں موجود تھی۔ نسرین نے بھی وہ گاڑی کھڑی دیکھ لی تھی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، شکر ہے کہ بارش ہو گئی ورنہ پولیس یا ان لوگوں میں سے کوئی آپ کے قدموں کے نشانات کے ذریعے بھی یہاں پہنچ سکتا تھا۔ آپ نے اتنی احتیاط کب کی ہوگی؟ میدان کی زمین کچی اور مٹی بھربھری ہے،
آپ نے وہاں ضرور اپنے قدموں کے نشانات چھوڑے ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ مجھے بھلا کب اندازہ تھا کہ مجھے وہ سوٹ کیس ملے گا، مگر اب بارش سے تمام نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا۔ اگر میں پولیس کے پاس جاؤں گا تو پولیس سب سے پہلے تو مجھے ہی دھر لے گی۔ اگر پولیس نے میری بات پر یقین کر بھی لیا تب بھی اس خطرناک تنظیم کے لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو ہے، نسرین پرخیال انداز میں بولی۔ پولیس تو شاید بلکہ یقیناً آپ کی بات مان لے گی، مگر ان خوفناک لوگوں سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ پولیس 24 گھنٹے تو آپ کی بلکہ ہم سب کی حفاظت تو کرنے سے رہی۔ ہمیں پولیس پروٹیکشن مل بھی گیا تو کیا ہوگا؟ ان خوفناک لوگوں کے ہاتھوں کتنے اہم اور بڑے لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے الجھ کر کہا۔ پھر بولا، ایک راستہ ہے، میں پولیس کے اعلیٰ افسروں سے ملوں اور اس شرط پر یہ کاغذات اور رقم ان کے حوالے کروں کہ میرا نام سیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، نسرین نے کہا۔ ان لوگوں کی جڑیں ہر ڈپارٹمنٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، وہاں سے کوئی بھی مخبری کر سکتا ہے کہ پولیس کی مدد کرنے والا معروف کہانی کار اور کالم نگار عمران احسن ہے۔ انہیں تو ہمارا گھر ڈھونڈنے کی زحمت بھی نہیں کرنا پڑے گی، آپ کو محلے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو پھر کیا کروں میں نے الجھ کر کہا۔ ابھی خاموشی سے حالات کا جائزہ لیں، نسرین نے کہا۔ اس سوٹ کیس کو کسی چادر میں لپیٹ کر 2 چھتی پر رکھ دیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں سوٹ کیس کی دوہری تہ نہ ہو۔ اس قسم کے کام کرنے والے اکثر دوہری تہ والے سوٹ کیس اور بریف کیس استعمال کرتے ہیں۔ میں نے یہی دیکھنے کے لیے سوٹ کیس دوبارہ کھولا اور کسی لیور کی تلاش میں ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ لاک کے نمبرز کمبینیشن کے پاس مجھے بہت چھوٹا سا ایک بٹن نظر آیا۔ وہ بٹن اتنا چھوٹا تھا کہ محض انگلی سے اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ میں نے ٹیبل سے بال پوائنٹ اٹھا لیا اور اس کی نوک کے ذریعے اس بٹن پر دباؤ ڈالا۔ سوٹ کیس کا ایک حصہ اوپر اٹھ گیا۔ اس کی دوسری تہہ میں مجھے کچھ ہتھیار نظر آئے۔ ان میں SIG کی ایک دور مار فولڈنگ رائفل تھی، جرمنی کی 2 آٹومیٹک ماؤزر اور بہت سے فاضل راؤنڈز تھے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ سوٹ کیس اتنا بھاری کیوں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک ماؤزر اور بہت سے فاضل راؤنڈز نکال لیے۔ میں نے کبھی کوئی ہتھیار نہیں رکھا، مگر اس وقت مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت تھی۔ ہتھیار قبضے میں ہوں تو انسان کی خود اعتمادی میں خود بخود کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ماؤزر اور فاضل راؤنڈز اپنی دراز میں ڈالے، سوٹ کیس بند کر کے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے 2 چھتی میں رکھ کر اندر تک دھکیل دیا۔ تھوڑی دیر بعد مسجدوں سے اذان فجر کی آوازیں بلند ہوئیں تو مجھے احساس ہوا کہ پوری رات اسی چکر میں گزر گئی ہے۔ میں تو خیر راتوں کو جاگنے کا عادی تھا، اسی لیے مجھے صرف ہلکی سی ذہنی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ نسرین راتوں کو جاگنے کی عادی نہیں تھی، اس لیے اس کی حالت بہت ابتر تھی۔ تم ایسا کرو، کچھ دیر سو جاؤ، میں نے کہا۔ نہیں عمران، اس نے کہا، میں ابھی سو گئی تو پھر دوپہر ہی کو آنکھ کھلے گی، ابھی بچوں کو اسکول بھی جانا ہے۔ ان کے لیے ناشتہ میں تیار کر دوں گا، میں نے کہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد اطمینان سے سوؤں گی، نسرین نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ نسرین نے جھٹ پٹ ناشتہ تیار کر لیا۔ میں کافی پی رہا تھا کہ کال بیل کی آواز پر بری طرح چونک اٹھا۔ یہ اتنی صبح صبح کون آ گیا؟ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے ٹیرس سے جھانک کر دیکھا تو اخبار والا کھڑا تھا۔ میں نے خود ہی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ بارش ہو تو اخبار پھینک کر مت جایا کرو۔ ٹیرس میں بعض اوقات پانی ہوتا تھا جس سے سب اخبار گیلے ہو جاتے تھے۔ میں نے نیچے جا کر اس سے اخبار لیے تو وہ بولا، صاحب سنا ہے کہ رات اس علاقے میں بہت فائرنگ ہو رہی ہے۔
पुलिस की गाड़ियाँ सुबह से इस इलाके का चक्कर लगा रही हैं। आप तो रात को देर तक जागते हैं, आपने कोई ख़ास बात तो नहीं देखी? रात को फायरिंग की आवाज़ें तो मैंने भी सुनी थी, मगर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने जल्दी से कहा, फायरिंग तो अक्सर होती ही रहती है, अब इंसान कहाँ तक तवज्जो दे? हाँ साहब, वो मेरे काम का क्या हुआ? उसने पूछा। तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा। जैसे ही मौका मिला मैं सबसे पहले तुम्हारा ही काम करूँगा, मैंने कहा और अखबारात लेकर वापसी के लिए मुड़ गया। वो अपने छोटे भाई को किसी टीवी ड्रामे में चांस दिलवाना चाहता था। वो जानता था कि मैं टीवी के लिए भी लिखता रहता हूँ, इसलिए वो गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अखबार में कोई ख़ास खबर नहीं थी। मैंने यूं ही सरसरी अंदाज में तमाम अखबारात की सुर्खियों पर नज़र डाली, फिर टीवी खोलकर बैठ गया। इसी वक्त फरहान और सादिया कमरे में दाखिल हुए। वो लोग स्कूल के लिए तैयार थे। फरहान ने हैरत से मुझे देखा, फिर बोला, क्या बात है पापा, आज आप बहुत जल्दी उठ गए? पापा शायद अभी तक सोए ही नहीं हैं, सादिया ने कहा। वो लोग अपने अपने तौर पर अंदाजे लगा रहे थे। वो जब स्कूल जाते थे तो मैं गहरी नींद में सोता था। इनकी स्कूल बैंड का खान सुनाई दिया तो दोनों बच्चे मुझे खुदा हाफिज़ कहकर चले गए। इनके जाने के बाद नसरीन कमरे में आ गई। मैं इस वक्त टीवी के मुख्तलिफ चैनल बदल रहा था। मैंने इसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम अभी तक सोई नहीं? सो जाऊंगी, उसने पुरख्याल अंदाज में कहा, फिर आहिस्ता से बोली, तो आपने क्या फ़ैसला किया? मैं सोच रहा हूँ कि इस सिलसिले में आसिफ से बात करूँ, मैंने कहा। आसिफ इन दिनों क्राइम्स ब्रांच में एसएसपी था, मेरे अच्छे दोस्तों में से था और अक्सर मुझसे मिलने घर भी आता रहता था। क्या मतलब है आपका? नसरीन चौंक कर बोली, आप इतनी बड़ी रकम पुलिस के हवाले कर देंगे? तो क्या किसी फलाही इदारे या एनजीओ को दे दूं? मैंने हंसकर कहा। मजाक मत करें, नसरीन ने संजीदगी से कहा। हम इसमें से एक पाई भी किसी को नहीं देंगे। मैंने चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने कहा, तुम क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही हो? रात तो तुम कुछ और कह रही थी। रात भी मैंने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा था। अब मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है कि इस रकम पर हमारा हक है। पागल मत बनो, मैंने चिल्ला कर कहा, इतनी बड़ी रकम तुम्हें हजम नहीं होगी। फिर ये भी जहन में रखो कि ये रकम किन लोगों की है। सारी ज़िंदगी हमारे सर पर दोहरे खतरे की तलवार लटकती रहेगी। पुलिस और तंजीम के लोग दोनों हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। चलो, मैं इतना बड़ा ख़तरा मोल ले भी लूँ, मगर ऐसा पैसा मुझे कभी रास नहीं आता। मेरा ज़मीर ज़िंदगी भर मुझे मलामत करता रहेगा। प्लीज़ इमरान, नसरीन ने हाथ उठाकर कहा, आपने कौन सी चोरी या डकैती की है जो आपका ज़मीर आपको मलामत करता रहेगा? किस्मत ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मेहरबान होती है, बार बार नहीं। अब अगर किस्मत ने हमें एक मौका दे ही दिया है तो इसे क्यों गंवाया जाए? नसरीन पूरी तरह बहस के मूड में थी। मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता, तुम जाकर सो जाओ। हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे, मुझे भी नींद आ रही है। ये कहकर मैंने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी बंद करने ही वाला था कि एक निजी चैनल से न्यूज़ बुलेटिन शुरू हो गया। हेडलाइंस में जब न्यूज़ कास्टर ने ये बताया कि कल रात गए गुलिस्तानी जौहर के इलाके में पुलिस और एक दहशतगर्द तंजीम के दरमियान मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एक दहशतगर्द तंजीम के दरमियान मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया है। बकिया 3 आदमी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इनकी गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है, लेकिन इम्कान यही है कि वो गाड़ी चोरी की होगी। वो खबर सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। न्यूज़ कास्टर अब इस वाक़ये की तफसील बता रही थी। फिर उसने बताया कि इस सिलसिले में हमने इलाके के डीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन से भी बात की है।
दूसरे ही लम्हे स्क्रीन पर DIG साहब का चेहरा दिखाई दिया। वो अपने मखसूस अंदाज में बता रहे थे कि हमें इत्तला मिली थी कि गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में कुछ मुश्तबा अफराद क़याम पसीर हैं। हमने रात इस फ्लैट पर छापा मारा तो मुलज़िमान फ़रार हो चुके थे। हमारी 2 पुलिस वैन्स ने इनका पीछा किया। इस दौरान में फायरिंग का तबादला भी हुआ। मुलज़िमान ने हमारी एक वैन नाकारा कर दी। दूसरी गाड़ी ने गुलिस्तान जौहर तक उनका पीछा किया। बिलाखिर इनकी गाड़ी नाकारा करने में कामयाब हो गए, मगर मुलज़िमान के पास इंतहाई जदीद किस्म का असलहा था। जवाबी फायरिंग से उन्होंने हमारी दूसरी वैन को भी नाकारा कर दिया। इस दौरान में पुलिस की फायरिंग से 2 दहशतगर्द बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे। इनमें से 3 ज़बरदस्त फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। हमने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया। इनमें से एक ने रास्ते ही में दम तोड़ दिया। दूसरे मुलजिम की हालत भी तशवीशनाक है। इनका फ्लैट और गाड़ी से कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि इनका ताल्लुक़ एक बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम से है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। ज़ख्मी मुलजिम ताहाल बेहोश है। वो जो ही बयान देने के काबिल हुआ हम इससे मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मैंने खबर की तफसील सुनकर नसरीन की तरफ देखा और कहा, सुन लिया तुमने? क्या अब भी तुम यही कहोगी कि वो रकम हम रख लें? अब क्या ख़ास बात हो गई है? नसरीन ने कहा, ये तो हमें रात ही मालूम हो चुका है कि ये रकम किसकी है, लेकिन रात को हमें ये मालूम नहीं हुआ था कि इनमें से कोई गिरफ्तार भी हुआ है। वो होश में आते ही बयान देगा कि उन्होंने रकम से भरा हुआ सूटकेस कहाँ फेंका था। फिर पुलिस इस राह पर लग जाएगी। इससे पहले तो आपने कभी इतनी बुज़दिली की बातें नहीं की। नसरीन ने तंज़िया लहजे में कहा, ये बुज़दिली नहीं है। मैं झुल्ला गया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं जब अखबारात में कॉलम लिखता हूँ तो ये नहीं देखता कि जिसके बारे में लिख रहा हूँ वो कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट है, पुलिस अफसर, सियासतदान या मंशियात फरोश है। मैंने कभी किसी की धमकियों की परवाह नहीं की है। मुझे हैरत है कि तुम मुझे अच्छी तरह जानने के बावजूद बुज़दिली का ताना दे रही हो। यही तो हैरत है मुझे भी, नसरीन ने कहा। जो शख्स किसी को खातिर में नहीं लाता वो एक दहशतगर्द तंजीम से खौफज़दा है। तुमसे बहस करना फजूल है, मैंने झुल्ला कर कहा और टीवी बंद करके अपने स्टडी रूम में आ गया। बिस्तर पर लेटा तो मुझे ख्याल आया कि रात से अब तक मैंने सिगरेट नहीं पी थी। मैं रात भर में 1 पैकेट पी लिया करता था। ये सोचकर बेख्तियार मैंने सिगरेट के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर इरादा मुलतवी कर दिया क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। सिगरेट पीने से मेरी नींद बिल्कुल ही उड़ जाती। फिर न जाने कब मैं गहरी नींद सो गया। मेरी आँख खुली तो फरहान और सादिया की आवाज़ें सुनाई थीं। वो दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे, जिंदगी से भरपूर हंसी। नसरीन नादानिस्तगी में दोनों की हंसी छीनने के दर पे थी। नसरीन की गुफ्तगू और उसका लहजा याद आया तो मेरे हलक में कड़वाहट उतर गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नसरीन का रद्द अमल इतना शदीद होगा। मैंने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली। दोपहर के 2 बज रहे थे। गोया मैं तकरीबन 5 घंटे तक सोया था। आम दिनों में तो सिर्फ 4 घंटे की भरपूर नींद लेकर मैं बिल्कुल ताज़ा दम हो जाता था, मगर मेरा जहन इसी तरह उलझा हुआ था, इसलिए मुझे अभी तक थकन का एहसास हो रहा था। मैं बाथरूम से शावर लेकर निकला तो ख़ुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। मैं वहाँ से ड्राइंग रूम में पहुँचा तो देखा कि दोनों बच्चे वहीं आ गए। वो दोनों मेरे मामूलात से वाकिफ़ थे, इसलिए खाने की टेबल ही पर इनसे गपशप रहती थी। मैं बाप से ज़्यादा इनका दोस्त था, इसीलिए नसरीन के मुकाबले में दोनों बच्चे मुझसे ज़्यादा अटैच थे। वो इन्हें हमेशा डांट डपट करती रहती थी।
اس کا فلسفہ یہ تھا کہ ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک کو سخت گیر ہونا چاہیے ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں رضاکارانہ طور پر اس کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ جب بچوں کو ڈانٹتی تھی تو وہ میں بالکل دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ ہم دونوں یہ احتیاط بھی کرتے تھے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے لڑا نہ جائے ورنہ بچے والدین کی عزت نہیں کرتے۔ السلام علیکم پاپا۔ فرحان اور سعدیہ نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے ہنس کر کہا۔ سعدیہ بیٹا جلدی سے کھانا لاؤ، مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے۔ مما لا رہی ہیں پاپا، سعدیہ نے کہا۔ آپ ذرا صبر کریں۔ اسی وقت نسرین کھانا لے آئی۔ اس نے ٹرالی سے کھانے کی ڈشز ٹیبل پر رکھی اور خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ خلاف معمول بہت خاموش سی تھی۔ ہاں بھائی فرحان، تم بتاؤ آج تمہارا ٹیسٹ کیسا رہا؟ میں نے اپنی پلیٹ میں سالن لیتے ہوئے کہا۔ ویری فائن پاپا، فرحان نے پرجوش انداز میں کہا اور پھر چہک کر بولا۔ ہاں پاپا، کل ٹیچرز پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ آئیں گے نا؟ بیٹا کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ ویسے تمہاری مما تو جائیں گی ہی۔ فرحان، نسرین نے آنکھیں نکالی۔ ایک ہی بات کتنی دفعہ دہراؤ گے؟ جب سے آئے ہو یہی رٹ لگا رکھی ہے، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ فرحان نے سہم کر مجھے دیکھا، پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے کہ آج… سعدیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر نسرین نے اس کی بات کاٹ دی اور تیز آواز میں بولی۔ سعدی، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا ہے کہ خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ میں بری طرح جھلا گیا۔ اگر بچے موجود نہ ہوتے تو میں نسرین کو بے بھاؤ کی سناتا۔ وہ اپنا غصہ بچوں پر اتار رہی تھی۔ میں اچانک کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نسرین نے پوچھا۔ کیا کھانا پسند نہیں آیا؟ نہیں، بس آج مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کہا اور اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس وقت مجھے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی۔ میں نے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ لائٹر میری جیکٹ کی جیب میں تھا۔ میں نے جیکٹ کی دونوں جیبیں دیکھ لیں مگر لائٹر وہاں نہیں تھا۔ میں نے ٹیبل سے دوسرا لائٹر اٹھا کر سگریٹ سلگائی اور 2-3 گہرے گہرے کش لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سگریٹ پیتے ہوئے مجھے پھر لائٹر کا خیال آیا۔ وہ خاصا قیمتی لائٹر تھا۔ اچھے لائٹرز، کف لنکس اور پین جمع کرنے کا مجھے شوق تھا۔ میرے پاس انتہائی قیمتی اور نایاب قسم کے لائٹرز تھے۔ مجھے جس لائٹر کی تلاش تھی وہ گن میٹل سے بنایا گیا تھا۔ اس کا شیپ بھی ننھے سے ریوالور کی طرح تھا۔ ٹریگر دبانے سے اس کی نال سے شعلہ نکلتا تھا۔ میں نے اس کی تلاش میں ایک مرتبہ پھر اپنی رائٹنگ ٹیبل، سائڈ ریک اور بستر کا جائزہ لیا مگر لائٹر وہاں کہیں نہیں تھا۔ میں نے سوچا نسرین سے پوچھوں مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا کہ لائٹر گھر ہی میں کہیں ہوگا، نسرین خود ہی مجھے دے دے گی۔ اس دن کہیں جانے کا موڈ بھی نہیں ہو رہا تھا، حالانکہ مجھے 2-3 ڈائجسٹوں اور اخبارات کے آفسز جانا تھا۔ 4 بجے کے قریب بچوں کی ٹیوٹر مس انجم آ گئیں۔ وہ شہر کے ایک بڑے اسکول میں پڑھاتی تھی اور واقعی بہت اچھا پڑھاتی تھی۔ بچے ان سے پڑھنے کے لیے ڈرائنگ روم میں گئے تو نسرین موقع دیکھ کر میرے کمرے میں آ گئی اور آتے ہی بولی، آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ غصہ کھانے پر کیوں اتارتے ہیں؟ غصہ نہیں، واقعی مجھے بھوک نہیں تھی، میں نے بحث سے بچنے کے لیے کہا۔ آپ جائیں گے نہیں؟ نسرین نے پوچھا۔ آپ کے کپڑے پریس کر دوں؟ کر دو، میں نے کہا، مگر میں شام کو جاؤں گا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ دیکھیے، ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ ابھی خود بھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں آصف کی واپسی کا انتظار کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ آصف اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ وہاں اس کے والدین اور بہن بھائی رہتے تھے۔ اس کے والد محکمہ خارجہ میں انڈر سیکرٹری تھے۔ میرا جواب سن کر نسرین کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا کہ کم از کم آصف کی واپسی تک میں رقم کے سلسلے میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ جیکٹ میں 2-3 سگریٹیں باقی رہ گئی تھیں۔
میں سگریٹ لینے کی غرض سے کمرشل ایریے کی طرف چلا گیا۔ گلستان جوہر کا وہ بلاک ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوا تھا، اس لیے دکانیں بھی زیادہ نہیں تھیں۔ پان سگریٹ والے مولانا خاصے سلجھے ہوئے تھے، ورنہ عموماً پنواڑی اتنے سلجھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں۔ میں ان کی دکان پر جاتا تھا تو وہ مجھ سے 2-4 باتیں ضرور کرتے تھے، کبھی سیاست پر، کبھی علاقے کے کسی مسئلے پر اور کبھی کسی اور موضوع پر۔ پان سگریٹ کے علاوہ انہوں نے اسی دکان میں چھوٹا سا جنرل اسٹور بھی کھول رکھا تھا۔ وہ لائٹرز میں گیس بھی بھرتے تھے۔ ڈسپوزیبل لائٹرز کا اوپری حصہ کھول کر وہ مہارت سے اسے فل کرتے تھے اور دوبارہ اسے قابل استعمال بنا دیتے تھے۔ میں نے ان سے سگریٹ کے 3 پیکٹ لیے۔ وہ میرے لیے الائچی والا پان بناتے ہوئے بولے، عمران صاحب، آج تو کمال ہو گیا، آپ کے لائٹر تو آپ کی پہچان بن گئے ہیں۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور زبردستی مسکرا کر کہا، میں سمجھا نہیں۔ ارے صاحب، آج ایک صاحب آپ کا لائٹر لے کر یہاں آئے تھے، میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ گن میٹل کا لائٹر تو شاید اس پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، مولانا بتا رہے تھے، اور یہ سوچ کر میرا خون خشک ہو رہا تھا کہ جس وقت میں جیکٹ پہن کر عقبی میدان میں گیا تھا تو لائٹر میری جیکٹ کی جیب ہی میں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یا تو وہ وہیں جھاڑیوں میں کہیں گرا تھا جہاں سے میں نے سوٹ کیس اٹھایا تھا، یا پھر راستے میں کہیں گرا تھا۔ میں نے چھوٹتے ہی ان صاحب سے کہا، صاحب، یہ لائٹر تو عمران صاحب کا ہے۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، پھر کیا جناب؟ وہ صاحب فوراً بولے کہ مجھے تو یہ لائٹر اسی علاقے میں ملا ہے، آپ جانتے ہیں یہ کس کا لائٹر ہے؟ میں نے کہا، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ انہوں نے فوراً لائٹر میرے حوالے کر دیا اور بولے، یہ لائٹر جس کا بھی ہے وہ بہت شوقین معلوم ہوتا ہے، مجھے خود بھی اچھے لائٹر جمع کرنے کا شوق ہے، میں ان صاحب سے ضرور ملوں گا۔ پھر میں نے بمشکل اتنا ہی کہا، پھر کیا؟ میں نے انہیں آپ کا ایڈریس بتا دیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے خود پر بمشکل قابو پا کر پوچھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو وہ صاحب یہاں سے گئے ہیں، مولانا نے کہا۔ میں نے سگریٹ کے پیکٹ اٹھائے اور بہت تیز رفتاری سے گھر پہنچا۔ نسرین مجھے اس حال میں دیکھ کر پوری طرح گھبرا گئی۔ کیا ہوا عمران؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ جلدی کرو نسرین، یہاں سے نکلو، ان لوگوں کو ہمارے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ کیسے علم ہو گیا ہے؟ نسرین نے کہا، کچھ مجھے بھی تو باتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ ابھی ٹیوشن پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، اپنے کمرے میں ہوں گے۔ ایک بیگ میں اپنے اور بچوں کے کپڑے رکھ لو، ہم اسی وقت یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن عمران، جلدی کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ میری آواز سن کر دونوں بچے بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر فرحان نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا ہوا پاپا؟ بیٹا تم دونوں جلدی سے اپنا ضروری سامان اور کپڑے وغیرہ ایک بیگ میں رکھ لو، میں نے کہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ سامان لینے کے چکر میں بھی وقت ضائع ہوگا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ ہم ہفتے بھر تک کہیں بھی اطمینان سے رہ سکتے تھے۔ مزید ضرورت پڑتی تو میں اپنے اکاؤنٹ سے بھی وڈرا کر سکتا تھا۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا۔ وہاں رائٹنگ ٹیبل کی دراز میں میری چیک بک تھی۔ میں نے چیک بک نکالنے کو دراز کھولی تو میری نظر اچانک نوٹوں کی اس گڈی پر پڑی جو سوٹ کیس سے باہر رہ گئی تھی۔ میں نے وہ گڈی بھی اٹھا کر اپنی جیب میں ٹھوس لی اور نسرین سے کہا، سب کچھ چھوڑو اور چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ آپ آخر بتاتے کیوں نہیں کہ؟ نسرین پلیز، میں نے اسے جھڑک دیا، ابھی میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر نیچے چلی گئی۔ میں نے چڑھ کر 2 چھتی میں سے وہ سوٹ کیس نکالا اور اسے اچھی طرح چادر میں لپیٹا اور تیزی سے سینے کی طرف بڑھا۔ میں ان حالات میں وہ سوٹ کیس یہاں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ نسرین بچوں کو گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ میں نے اسے ڈکی کھولنے کو کہا اور پھرتی سے سوٹ کیس ڈکی میں رکھ دیا۔ پھر میں ایک مرتبہ پھر اوپر گیا
और दरवाज़ा लॉक करके दोबारा नीचे आ गया। मैं गाड़ी लेकर मेन रोड पर निकला तो एक डबल केबिन पिकअप को अपनी गली में मुड़ते देखा। मैंने सुकून का सांस लिया और गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। मुझे न जाने क्यों यकीन था कि इस पिकअप में वही लोग सवार होंगे। दोनों बच्चे भी सहमे हुए थे। वह हैरत से मुझे और नसरीन को देख रहे थे। अब बताइए, ऐसी क्या आफत आ गई कि आपने इतनी इमरजेंसी में घर छोड़ दिया? नसरीन ने पूछा। इन लोगों को मालूम हो गया है कि सूटकेस हमारे पास है, मैंने आहिस्ता से कहा। किन लोगों को मालूम हो गया है? नसरीन ने आहिस्ता से पूछा, ताकि बच्चे हमारी बातचीत ना सुन लें। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो पुलिस का आदमी था या... कौन आदमी? नसरीन ने पूछा। मैंने मुख्तसरन उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर नसरीन भी दहशतज़दा हो गई और बोली, वो आदमी ज़रूर मुलजिमों का साथी होगा। पुलिस का आदमी होता तो फ़ौरन ही पुलिस एक्शन ले लेती, हमें वहाँ से निकलने की मोहलत भी न मिलती। फिर वो चौंक कर बोली, मगर इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त हम छोटे मामू के पास चलते हैं। हम किसी रिश्तेदार या दोस्त की तरफ नहीं जाएंगे, मैंने कहा। अब वो लोग हमारे बारे में सब कुछ मालूम करेंगे। वो हर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां हमारे जाने का इम्कान होगा। फिर कहाँ जाएंगे हम? नसरीन ने मतोहिश लहजे में पूछा। मुझे सोचने दो, मैंने झुंझुला कर कहा। मम्मा, मुझे सर्दी लग रही है। अगली सीट से सादिया की आवाज़ आई। मैंने बैक व्यू मिरर में देखा। सादिया सुकड़ी सिमटी सीट पर बैठी थी। सर्दी पहले ही शदीद थी, इस पर बारिश भी हो गई थी। कराची में कभी कभार ही इतनी सर्दी पड़ती है, वो भी मुश्किल से हफ्ता डेढ़ हफ्ता। मैंने गाड़ी का रुख फेडरल बी एरिया की तरफ मोड़ दिया। वहाँ की मार्केट से हमें गर्म कपड़े भी मिल सकते थे और कंबल भी। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं सगीर सेंटर की तरफ से घूमकर वाटर पंप की तरफ निकल गया। तुम्हारे पर्स में कितने पैसे हैं? मैंने नसरीन से पूछा। मेरे पास पर्स ही नहीं है तो पैसे कहाँ होंगे? नसरीन ने कहा। मेरे तो पैरों में चप्पल भी मुख्तलिफ किस्म की है। आपकी बौखलाहट देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा। मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये होंगे। कल सुबह बैंक से मज़ीद रकम निकाल लूँगा। मैंने वाटर पंप के इलाके में एक शॉपिंग सेंटर के सामने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, तुम यहाँ बच्चों के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी नसरीन को देते हुए कहा। वहाँ से मैंने बच्चों के लिए कपड़े, स्वेटर वगैरह लिए। नसरीन के लिए एक चप्पल, स्वेटर और 2-3 जोड़े कपड़ों के लिए। मेरे पास कुल 3,700 रुपये थे। बिल इनसे कहीं ज़्यादा का बना था। अचानक मुझे नोटों की इस गड्डी का ख्याल आया जो मैंने घर से निकलते वक्त अपनी जेब में रख ली थी। मैंने सोचा, इस वक्त मैं इसमें से कुछ पैसे ले लेता हूँ, बाद में पूरे कर दूँगा। मैंने इस गड्डी में से 10,000 रुपये निकाले और इस डिपार्टमेंटल स्टोर से 3 कंबल भी ले लिए। मैं लदा पदा गाड़ी के पास पहुँचा तो फरहान और सादिया इतना सामान देखकर हैरान रह गए। नसरीन ने दोनों बच्चों को स्वेटर पहनाए, फिर एक एक कंबल अकबी नशीद पर बिछाकर दूसरा कंबल इन्हें उड़ा दिया। मैंने तो जीन्स और जैकेट पहन रखी थी, इसलिए सर्दी से कुछ बचाव हो गया था। सूरज बहुत तेज़ी से ग़ुरूब हो रहा था। इसके साथ ही मेरी तशवीश में इजाफा हो रहा था। सामने ही छोटा सा एक स्नैक बार था, जहाँ से मैंने बर्गर भी ले लिए कि न जाने आइंदा किस किस्म के हालात से वास्ता पड़े। फरहान और सादिया कंबल में दुबकते ही गहरी नींद सो गए। मैं डिस्पोजेबल गिलासों में गर्मा गर्म चाय भी ले आया और मैं और नसरीन इत्मीनान से चाय पीने लगे। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा जैसे हम घर से फरार न हुए हों, बल्कि पिकनिक पर जा रहे हों। मेरा ख्याल है कि बच्चों को हम अज़रा के घर छोड़ दें, नसरीन ने कहा। बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल है आपका, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। मैं अभी कह चुका हूँ कि हम किसी दोस्त के रिश्तेदार के घर नहीं जाएंगे। वो लोग सबसे पहले हमें दोस्तों और अजीज़ों के घरों ही में तलाश करेंगे। तुम क्या चाहती हो, हमारे साथ अज़रा भी बेमौत मारी जाए? अज़रा नसरीन की कॉलेज और यूनिवर्सिटी फेलो थी। इसका शौहर कौमी एयरलाइन में पायलट था, इसलिए अमूमन घर से बाहर ही होता था।
اچھا یہاں سے تو نکلیں، ارد گرد کے لوگ اب ہمیں مشکوک انداز میں دیکھ رہے ہیں، نسرین نے کہا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ایک مرتبہ پھر مین روڈ پر آ گیا۔ سوال پھر وہی تھا کہ اب ہم کہاں جائیں؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ نسرین ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم بچوں کو عذرا کے گھر چھوڑ سکتے ہیں، پھر کچھ سوچیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے نسرین سے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم بچوں کو عذرا کے گھر چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ تم بھی کچھ دن وہیں رہ لو۔ وہ لوگ مجھے تلاش کریں گے، تم لوگوں کو نہیں۔ میں کچھ عرصے تک اسکرین سے غائب ہو جاؤں گا۔ نہیں، نسرین نے کہا، ہم وہاں صرف بچوں کو چھوڑیں گے، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ حماقت کی باتیں مت کرو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تمہاری وجہ سے میری پریشانی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ مگر آپ، نسرین، میں نے اسے ٹوک دیا، اس وقت مجھ سے بحث مت کرو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی مصیبت میں گھر چکے ہیں۔ نسرین خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر اضطراب اور تشویش کے سائے تھے۔ عذرا ہمیں اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، عمران بھائی، سب خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، میں نے کہا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک اسمگلر کے خلاف اخبار میں ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا۔ وہی لوگ ہماری جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ہم تم سے چھوٹا سا ایک فیور چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، کہیے کہیے عمران بھائی، عذرا جلدی سے بولی۔ بچے کہاں ہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نسرین سے پوچھا۔ وہ لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، عذرا نے کہا۔ عذرا، نسرین نے کہا، میں اور بچے کچھ دن یہیں رہیں گے۔ میں کچھ دن کے لیے حیدرآباد یا لاڑکانہ چلا جاؤں گا، میں نے کہا۔ خطرہ تو صرف میرے لیے ہے، لیکن اگر میں نسرین اور بچوں کو گھر میں چھوڑ دیتا تو وہ لوگ انہیں بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ارے عمران بھائی، نسرین اور بچوں کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، عذرا نے جلدی سے کہا۔ بلکہ میں تو کہوں گی کہ آپ بھی کچھ دن یہاں رہ لیں۔ ان لوگوں کو میرا ایڈریس تو معلوم نہیں ہوگا۔ پھر وہ چونک کر بولی، اور آپ پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، پولیس خود ہی ان سے نمٹ لے گی۔ میں پولیس میں بھی رپورٹ کروں گا، مگر فی الحال میرا منظر سے غائب ہونا ضروری ہے۔ آپ اتنے عرصے سے اس قسم کے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، عذرا نے کہا، مگر لگتا ہے کہ یہ اسمگلر بہت اثر و رسوخ والا ہے، ورنہ پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس وقت کچھ ایسی ہی مجبوری ہے، میں نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میں چلتا ہوں۔ ارے آپ کھانا تو کھا لیں، عذرا نے کہا۔ مجھے اس وقت بھوک نہیں ہے۔ پھر میں نسرین سے مخاطب ہوا، میں تمہیں فون کرتا رہوں گا، بچوں کا خیال رکھنا، انہیں کچھ دن اسکول بھی مت جانے دینا۔ ہاں، میں کل اسکول میں ان کی چھٹی کی اپلیکیشن دے آؤں گی۔ ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ چلتے وقت میں جان بوجھ کر بچوں سے نہیں ملا تھا۔ نسرین اور عذرا گیٹ پر کھڑی تھیں۔ میں نے ہاتھ ہلا کر نسرین کو خدا حافظ کہا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میں اس دوران میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میرا ایک دور پار کا کزن فہیم شاہ فیصل کالونی میں رہتا تھا۔ وہ کچھ کرمنل مائنڈڈ تھا، اس لیے کوئی بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اسے پولیس کے چنگل سے چھڑایا تھا، اور ایک مرتبہ وہ جب بہت کرائسس میں تھا تو اس کی مالی طور پر مدد بھی کی تھی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا رہتا تھا کہ تم یہ غیر قانونی اور 2 نمبر کے دھندے چھوڑ دو، ورنہ کسی دن اس بری طرح پھنسو گے کہ ساری زندگی جیل میں گزر جائے گی۔ وہ جواب میں ہمیشہ یہی کہتا تھا، عمران بھائی، بس میں ایک لمبا ہاتھ مار لوں، پھر یہ ملک چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روک کر ڈکی میں سے وہ منحوس سوٹ کیس نکال کر عقبی نشست پر رکھا۔ اس میں سے نوٹوں کی 2 گڈیاں مزید نکالیں، دونوں پاسپورٹ اور کاغذات نکالے اور لاک کا کمبینیشن سیٹ کر کے اسے دوبارہ بند کر دیا۔ میں فی الحال بینک بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ جو لوگ میری تلاش میں تھے، ان کا نیٹ ورک بہت بڑا تھا۔ وہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اس لیے میں ذرا سی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوٹ کیس کے خفیہ خانے سے ایک ماؤزر اور کئی میگزین پہلے ہی نکال لیے تھے جو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں موجود تھے۔
पुलिस के कई आला अफसरान से मेरी जान पहचान थी, मगर मैं फौरी तौर पर पुलिस के भी पास नहीं जाना चाहता था। इस दहशतगर्द तंजीम के कुछ आदमी पुलिस में भी हो सकते थे। मुझे हर सूरत में आसिफ की वापसी का इंतज़ार करना था। मैंने वहाँ से कैंट स्टेशन का रुख किया और एक कंबल और सूटकेस लेकर गाड़ी से उतर गया। मैंने इस सूटकेस को रेलवे के लगेज रूम में रखने का फैसला कर लिया था। वो सूटकेस फौरी तौर पर वहीं महफूज रह सकता था। सूटकेस को महफूज करने के बाद मैं दोबारा गाड़ी में बैठा। अब मेरा रुख फ़हीम के घर की तरफ था। रास्ते में एक जगह रुककर मैंने अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल कराया और शाह फैसल कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। अचानक मेरे सेल फ़ोन की बेल बजने लगी। मैंने जेब से फ़ोन निकालकर कान से लगाया तो मुझे नसरीन की आवाज़ सुनाई थी। हाँ नसरीन, बोलो। मैं ये मालूम करना चाह रही थी कि आप कहाँ हैं। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, मैंने कहा, मगर तुम अब मुझे फ़ोन मत करना, मैं खुद ही तुमसे रब्ता कर लूँगा। बस तुम बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मैं नसरीन को भी बताना नहीं चाहता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। शाह फैसल कॉलोनी में 2 तरह के मकानात हैं। वहाँ 80 गज़ के क्वार्टर्स भी हैं और 450 गज़ के बंगले भी। फ़हीम इन्हीं बंगलों के इलाके में रहता था। मुझे गली के नुक्कड़ पर ही 2-3 लड़कों ने रोक लिया। क्या बात है? मैंने खिड़की का शीशा उतारते हुए पूछा। इधर कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों, क्या इधर जाने पर पाबंदी है? मुझे गुस्सा आ गया। आपसे जितना पूछा गया है उसका जवाब दें, वो लड़का दुरुस्त लहजे में बोला। मैं इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं था। न जाने वो कौन लोग थे और ये पूछगछ क्यों कर रहे थे। मैंने जल्दी से कहा, मुझे फ़हीम के पास जाना है। वो लड़का चौंक पड़ा और बोला, फ़हीम भाई आपको जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कहा। खालिद, उसने एक लड़के को मुखातिब किया, इन्हें फ़हीम भाई के पास ले जाओ और अगर फ़हीम भाई पहचानने से इनकार करें तो 4 नंबर की तरफ ले जाना। खालिद पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ बैठ गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसने जेब से टीटी निकाली, इसे उलट पुलट कर देखा, बल्कि मुझे दिखाया और फिर दोबारा जेब में रख लिया। इसकी उम्र बमुश्किल 15 साल होगी। मुझे पहले तो इसकी इस हरकत पर हंसी आई, फिर फ़हीम पर गुस्सा आने लगा। उसने एक बच्चे के हाथ में हथियार थमा दिया था। मैं जानता था कि खालिद जैसे कम अक्ल और ना तजुर्बेकार नौजवान जोश में आकर गोली चलाने से भी दरेक नहीं करते हैं। मैं कई वर्ष पहले फ़हीम के पास आया था तो उसके ये रंग ढंग नहीं थे। मैं तो इसे अब तक महज एक बदमाश समझ रहा था, मगर गली में इन लड़कों की मौजूदगी से तो कुछ और ही जाहिर हो रहा था। बंगले के मेन गेट पर भी 2 मुसल्लह नौजवान मौजूद थे। मुझे हैरत हो रही थी कि फ़हीम आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि उसे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। खालिद ने इन लोगों से कहा, ये साहब फ़हीम भाई से मिलने आए हैं। इनमें से एक ने पूछा, आपका नाम? इमरान, मैंने सर्द लहजे में कहा। ये सुनकर एक लड़का अंदर की तरफ चला गया। इस दौरान में खालिद गाड़ी में बैठा रहा। उसने एक मरतबा फिर जेब से पिस्टल निकाला और इसकी नुमाइश करने के बाद दोबारा जेब में रख लिया। अचानक गेट खुला और फ़हीम तकरीबन भागता हुआ गाड़ी तक आया। वो कुछ शर्मिंदा सा था। मुझे देखकर बोला, सॉरी इमरान भाई, आपको तकलीफ़ हुई। फिर वो बुलंद आवाज़ में मुसल्ला लड़के से बोला, गेट खोलो, ये मेरे भाई हैं। फिर वो खालिद से मुखातिब हुआ, तुम लोगों ने इनके साथ कोई बदतमीज़ी तो नहीं की है? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ इन्हें यहाँ तक लाया हूँ, खालिद जल्दी से बोला और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, इमरान भाई, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। फ़हीम भाई से शिकायत मत कीजिएगा। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया। मैंने गाड़ी पोरिच में रोकी, डैशबोर्ड से माउज़र और मैगज़ीन निकालकर जैकेट के अंदरूनी जेबों में रखे और गाड़ी से नीचे उतर आया। फ़हीम आगे बढ़कर मेरे गले लग गया और मुझे अंदर ले गया। बंगला 2 मंजिला था। वो मुझे ऊपर की मंजिल में ले गया और जिस कमरे में मुझे बिठाया वो शायद इसका बेडरूम था। अब बताइए इमरान भाई, कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना?
ہاں خیریت ہی ہے، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر آپ مجھے بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ بھابھی اور بچے تو ٹھیک ہیں نا؟ میں نے چند لمحے توقف کیا اور پھر آہستہ سے بولا، فہیم، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں کچھ دن تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ ارے عمران بھائی، یہ آپ کا گھر ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہیں، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں۔ بے فکر ہو جائیے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ آپ یہاں ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، عمران بھائی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں کہ آپ کس مصیبت میں ہیں۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن احسان فراموش نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اگر مجھے ضرورت پڑی تو تمہیں ضرور بتاؤں گا، میں نے کہا۔ عمران بھائی، فہیم نے ہنس کر کہا، میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ کو کسی سے خطرہ ہے، مگر پسٹل رکھنے کی وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے۔ آپ جیسا آدمی ہتھیار جیب میں لے کر گھومے تو اسے کسی سے خطرہ ہی ہو سکتا ہے۔ تمہاری نظریں بہت تیز ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ یہ تو بہت معمولی بات ہے، آپ کی لٹکی ہوئی جیب دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ جائے گا کہ آپ کی جیب میں کوئی بھاری چیز ہے۔ بھائی، میں نے پہلی دفعہ ماؤزر جیب میں رکھا ہے، میں نے ہنس کر کہا، ورنہ میرا ہتھیار تو یہ قلم ہے۔ میں نے اپنی شرٹ کی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا، اچھا، میں کھانا منگواتا ہوں، جب تک آپ فریش ہو جائیں۔ گاڑی میں کپڑوں کا ایک بیگ اور ایک شاپر میں برگرز ہیں، وہ گاڑی سے نکال لاؤ اور میری گاڑی بھی کسی ایسی جگہ پارک کر دو کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ فہیم کے جانے کے بعد میں نے ماؤزر اور میگزین نکال کر تکیے کے نیچے رکھے، نوٹوں کی کٹیاں اور سوٹ کیس سے نکالے ہوئے پاسپورٹ میں نے جیب ہی میں رہنے دیے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد میرے جسم میں جان سی پڑ گئی۔ میں باتھ روم ہی میں تھا کہ فہیم کی آواز سنائی دی، عمران بھائی، یہ کپڑے لے لیں، جینز اور جیکٹ میں تو آپ ایزی نہیں ہو سکتے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کپڑے لے لیے۔ میں باتھ روم سے نکلا تو فہیم کھانا لے آیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا تم ایک ہفتے کا کھانا مجھے ایک ہی دن میں کھلانا چاہتے ہو؟ ارے عمران بھائی، مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ فہیم نے کہا، کھانا تو ابھی میں نے بھی نہیں کھایا ہے۔ کھانے کے بعد وہ کافی لے آیا۔ میں نے کافی پیتے ہوئے کہا، فہیم، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ گلی کے نکڑ سے لے کے گھر تک تمہارے مسلح آدمی پھیلے ہوئے ہیں۔ عمران بھائی، زندہ رہنے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، ہم یہ نہ کریں تو ایک ہی دن میں مارے جائیں۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس مرتبہ درست لہجے میں پوچھا۔ سوشل ورک کر رہا ہوں، وہ ہنس کر بولا، لیکن پیسے لے کر۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثلاً کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، یا آپ کے مکان یا پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، یا کسی سے آپ کو جان کا خطرہ ہے اور پولیس آپ کی مدد نہیں کر رہی ہے، تو ایسے میں لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے معقول رقم لے کر ان کے کام کر دیتا ہوں اور بس۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہا ہے، مگر میں نے اسے ٹوکنا غیر مناسب سمجھا۔ میں تو خود اس وقت قانون کا مجرم تھا۔ عمران بھائی، فہیم نے چونک کر کہا، بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ کیا آپ نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ اگر آپ خطرے میں ہیں تو وہ بھی تو خطرے میں ہوں گے، میں ان لوگوں کو بھی یہیں لے آتا ہوں۔ وہ لوگ محفوظ ہیں، میں نے کہا، تم کیا مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتے ہو؟ وہ لوگ محفوظ ہیں، میں نے کہا، تم کیا مجھے اتنا ہی بے وقوف سمجھتے ہو؟ اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ فہیم نے جھجکتے ہوئے کہا، آپ نے اس سے پہلے بڑے بڑے مجرموں اور سیاست دانوں کے خلاف کھل کر لکھا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے آپ کو انتہائی سنگین قسم کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن آپ نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ… فہیم نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بھی وہی بات کہہ رہا تھا جو عذرا نے کہی تھی۔ اس دفعہ واقعی میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں نے کہا۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن فی الحال مجھ سے کچھ مت پوچھو۔ ٹھیک ہے عمران بھائی،
فہیم نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ آرام کریں اور بالکل بے فکر ہو جائیں، یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہاں، میں نے آپ کی گاڑی گیریج میں بند کرا دی ہے، کمرے میں ٹیلی فون بھی موجود ہے، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسلم کو آواز دے کر کہہ دیجیے گا۔ میں نے اوپر 3 آدمیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے وال کلاک پر نظر ڈالی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے نسرین کو فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، وہ جلدی سونے کی عادی تھی، یہ بھی ممکن تھا کہ فون عذرا کے بیڈ روم میں ہو، اس بیچاری کی نیند خواہ خراب ہوتی۔ میں نے ساری رقم دونوں دہشت گردوں کے پاسپورٹ بیگ میں رکھے اور معاوضہ تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں تو راتوں کو جاگنے کا عادی تھا، اس لیے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہاں کوئی کتاب یا رسالہ بھی نہیں تھا، نہ وہاں کاغذ تھا کہ میں کچھ لکھنے ہی کی کوشش کرتا۔ میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ لیٹے لیٹے اچانک مجھے شاہد کا خیال آیا۔ وہ ایک کثیر الاشاعت روزنامے کا چیف رپورٹر تھا، اس سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں نے 3 سال تک اسی روزنامے میں نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے جاب کی تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 2:30 بج رہے تھے، مگر شاید سے بات ہو سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس وقت ٹی وی یا انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوگا اور 4 ساڑھے 4 بجے سے پہلے نہیں سوئے گا۔ میں نے بیڈ کے سائڈ ریک پر رکھا ہوا ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف کھسکایا، پھر بہت سوچ کر اس سے فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ فون نمبر کے ذریعے شاہد کو یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ میں کہاں موجود ہوں۔ میں نے سیل فون پر شاہد کا نمبر پنچ کیا اور انتظار کرنے لگا۔ دوسری ہی بیل پر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی بولا، یار عمران، تم کہاں ہو؟ میں تو تمہاری طرف سے بہت پریشان ہوں۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ میں نے سنبھل کر کہا۔ کیا تم کراچی میں نہیں ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے، میں نے کہا، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، بات کیا ہے؟ اور بھابھی اور بچے کہاں ہیں؟ اس نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ تو کراچی ہی میں ہیں۔ مگر شاہد، بات کیا ہے؟ کیا وہاں خدا نخواستہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے؟ یا پھر؟ میں چونک کر بولا، میں نے کئی دفعہ گھر بھی فون کیا ہے، مگر وہاں کوئی فون نہیں اٹھا رہا ہے، شاید فون لائن میں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، شاہد نے کہا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، یار، کل رات تمہارے گھر کے نزدیک پولیس میں اور ایک دہشت گرد تنظیم کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، 5 میں سے 2 آدمی مارے گئے، تیسرے کو زخمی حالت میں پولیس نے گرفتار کر لیا اور 2 ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ارے، میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ تیسرا آدمی بھی اسپتال پہنچ کر ہلاک ہو گیا۔ آج صبح کسی نے پولیس کو فون کر کے بتایا کہ ان دہشت گردوں سے تمہارے بھی تعلقات ہیں، اور وہ سوٹ کیس جو ملزم لے کر بھاگے تھے اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے۔ ہیں؟ میرے گھر میں موجود ہے؟ مگر اس میں ہے کیا؟ اور میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ میں نے حیرت اور پریشانی کی صداکاری کرتے ہوئے کہا، اس سوٹ کیس میں تقریباً 2.5 پونے 3 کروڑ روپے کے کرنسی نوٹ ہیں۔ واٹ ربش، میں نے ہنس کر کہا، اور وہ سوٹ کیس میرے گھر میں موجود ہے؟ پولیس کو یہی اطلاع ملی تھی۔ تمہاری جگہ اگر کسی اور کا نام لیا جاتا تو پولیس پوری تیاریوں کے ساتھ وہاں چھاپہ مارتی، لیکن تمہاری دہشت کی وجہ سے وہ لوگ فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لے سکے۔ پولیس نے فون پر تم سے رابطہ قائم کرنا چاہا، مگر کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران نے کرائمز برانچ کو اجازت دی کہ ان کا ایک افسر سادہ لباس میں تمہارے گھر جائے اور تم سے معلوم کرے کہ اس خبر میں کہاں تک صداقت ہے۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ اب میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ پھر کیا؟ پولیس افسر تمہارے گھر پہنچا تو وہاں تالا تھا، تمہاری گاڑی بھی غائب تھی، مزید 2 گھنٹے پولیس کو سرچ وارنٹ حاصل کرنے میں لگے، پھر وہ تالا کھولنے پر مجبور ہو گئے۔ تو کیا وہ میرے گھر میں گھسے بھی تھے؟ میں نے کہا۔ سرچ وارنٹ ان لوگوں نے اسی لیے لیا تھا، شاہد نے کہا۔ میں ان سب کی وردیاں اتروا دوں گا
एक एक आदमी को कोर्ट में घसीट लूँगा। तुम कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हो। शाहिद के लहजे में अफसुर्दगी थी। तुम बुरी तरह फंस चुके हो इमरान। किसी ने तुम्हारे खिलाफ बहुत कामयाब साजिश की है। पुलिस को तुम्हारे स्टडी रूम से 1000 के नोटों की एक कड्डी और माउजर का एक मैगजीन मिला है। इसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह बौखला गया और बोला, मगर मैं तो गुज़िश्ता 3 दिन से इस्लामाबाद में हूँ और यहाँ अपनी मौजूदगी साबित भी कर दूँगा। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सूरत में नसरीन भाभी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर पुलिस ने यहाँ ऐसे गवाह भी पैदा कर लिए हैं जिन्होंने तुम्हें आज कराची में देखा था। मैं कराची आकर बात करता हूँ, मैंने कहा और फिर लहजा बदल कर बोला, मुझे तो लगता है कि ये साजिश पुलिस की मिली भगत से तैयार की गई है। जाहिर है, शाहिद ने कहा, पुलिस के कई अफसरान तो तुम्हारे खून के प्यासे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि इमरान पर भरपूर वार करने का यही मौका है। वो तुम्हें इतनी बुरी तरह फंसाएंगे कि शाहिद ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं अभी होम मिनिस्टर से बात करता हूँ, मैंने कहा। फजूल है इमरान, शाहिद ने कहा, इन्हें अब तक तुम्हारे बारे में ब्रीफ किया जा चुका होगा। तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? मैंने कहा, या फिर अपनी गर्दन इन राशि अफसरों और दहशतगर्दों के आगे झुका दूं कि लीजिए गर्दन हाजिर है, चाहे तो काट लें, चाहे तो इसमें रस्सी का फंदा डाल दें। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? शाहिद ने पूछा। मैंने बताया तो है कि इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, मैंने कहा। मेरा मतलब है कि इस्लामाबाद में तुम कहाँ हो? अरे यार, मैं इस वक्त इस्लामाबाद होटल में हूँ। कराची कब आ रहे हो? शाहिद ने पूछा। अगर नाइट कोच की सीट मिल गई तो मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ से रवाना हो जाऊँगा। ठीक है यार, शाहिद ने कहा, तुम कराची आ जाओ तो इस मुसीबत से भी निमट लेंगे। तुम अपने घर जाने के बजाय सीधे मेरे घर आना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। शाहिद ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने शाहिद जैसे दोस्त से भी झूठ बोला। झूठ एक दफ़ा मेरे मुंह से निकल चुका था। मैं बाद में इसे बताता कि मैं कराची में हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। मैंने पुलिस के बड़े अफसर का सेल नंबर पंच कर दिया। चंद दफ़ा बेल बजने के बाद इसकी ख़नूदा आवाज़ सुनाई थी। हेलो, हेलो सर, मैंने तल्ख़ लहजे में कहा। मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान? इनकी नींद अचानक गायब हो गई। तुम कहाँ से बोल रहे हो? वो पूरी तरह होश में आ गए। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मैंने कहा। झूठ मत बोलो इमरान, उन्होंने तल्ख़ लहजे में कहा। तुम्हें आज शाम तक कराची में देखा गया है। तो फिर? मैंने तंज़िया लहजे में पूछा। आज शाम को तो बेशुमार लोगों को कराची में देखा गया होगा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझसे ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो इमरान, वो धाड़े। तुम भी मुझसे इस लहजे में बात मत करो। तुम क्या समझते हो कि मैं फंस गया तो तुम्हारी गर्दन छूट जाएगी? तुम समेत बहुत से मोअज़्ज़िज़ और वतन परस्त ऑफिसर्स और सियासतदानों का कच्चा छट्टा मेरे वकील के पास महफूज है। मैंने इसको हिदायत दे रखी है कि मेरे साथ कोई हादसा पेश आए या किसी भी तरह मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो तुम तमाम फाइलें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत को रवाना कर देना। फिर मैं देखूंगा कि तुम में से कितने लोग आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले पाएंगे और वो सांस लेने के काबिल भी होंगे या नहीं। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वरना इनके कारनामों का इल्म तो था मगर कोई सबूत नहीं था, वरना अब तक इन सब लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका होता। देखो इमरान, उन्होंने कदरे नर्म लहजे में कहा, जो कुछ बोलो सोच समझ कर बोलो। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर और पूरे होश और हवास के साथ कह रहा हूँ, मैंने कहा। मेरे पास तो तुम्हारे कारनामों के ऐसे ठोस सबूत हैं कि तुम्हारी मुलाजमत तो खैर जाएगी ही, जेल का मुंह भी देखना पड़ेगा। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? मैंने आज तक कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, मैंने सर्द लहजे में कहा। लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की तो ऐसा ही होगा। मेरा वकील तुम्हारा कच्चा छट्टा खोल देगा
तुम ऐसा करो, उन्होंने शकस्कुर्ता लहजे में कहा, कराची पहुंचकर मुझसे मिलो। मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सपाट लहजे में कहा। तुम लोगों को अगर अपनी गर्दन बचाना होगी तो खुद ही मुझे बचाने की कोशिश करोगे। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। फिर रात यूं ही सोते जागते गुजर गई। रात भर करवटें बदलने के बाद सुबह न जाने कैसे मुझे नींद आ गई। मेरी आँख खुली तो वॉल क्लॉक 9:30 बजा रही थी। अचानक मेरे सेल फोन की घंटी बजी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आँख बेवजह नहीं खुली थी, बल्कि फ़ोन की घंटी से खुली थी। मैंने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से नसरीन की आवाज़ सुनकर मैं पूरी तरह बेतार हो गया और बोला, हाँ नसरीन, कैसे फ़ोन किया? इमरान, नसरीन ने बामुश्किल कहा और रोने लगी। क्या बात है? मैंने मुस्तरब होकर पूछा। तुम रो क्यों रही हो? वो लोग बच्चों को ले गए हैं, इसने रोते हुए बामुश्किल तमाम कहा। कौन बच्चों को ले गया और कहाँ से? मैंने बेशर्मदा होकर पूछा। वो बहुत ख़तरनाक है इमरान। वो बच्चे, मेरे बच्चे न जाने। नसीन, तुम क्या कह रही हो? मैंने चीख कर कहा। कौन बच्चों को ले गया? मुझे। इमरान भाई। दूसरी तरफ से अज़रा की आवाज़ आई। सुबह नसरीन बच्चों के स्कूल गई थी, वहाँ से वापस आई तो हम लोग नाश्ता करने लगे। अचानक कॉल बेल बजी तो मैं दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। इसके पीछे पीछे 2 आदमी भी अंदर आ गए। उन्होंने गन पॉइंट पर मुझे और नसरीन को बेडरूम में बंद किया और बच्चों को लेकर चले गए। जाते जाते इनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में कहा, इमरान आए तो इससे कहना कि हमारे फ़ोन का इंतज़ार करे। मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। इमरान भाई, पीछे से फ़हीम की आवाज़ आई। कौन बच्चों को ले गया? आप किससे बात कर रहे थे? आप बताते क्यों नहीं कि आखिर बात क्या है? मैंने चंद लम्हे तक गौर किया, फिर फ़हीम से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। मेरी गर्दन भी कट जाए तो आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, फ़हीम ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने एक मरतबा फिर अज़रा का नंबर मिलाया और उससे कहा, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ। इस दौरान में अगर इन बदमाशों का फ़ोन आ जाए तो तुम इन्हें मेरा सेल नंबर दे देना और नसरीन का ख्याल रखना। मैंने सिलसिला मुनक़ते करने के बाद फ़हीम से कहा, देखो, जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसके बाद अगर तुम मेरा साथ न देना चाहो तो इनकार कर देना, मगर इस बात को हमेशा के लिए भूल जाना। फिर मैंने मुख्तसरन इसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बता दिया। फ़हीम हैरत से मुँह खोले मेरी बात सुन रहा था। मैं अपनी बात ख़त्म करके बग़ौर उसका जायज़ा ले रहा था। उसने भराई हुई आवाज़ में कहा, इमरान भाई, क्या आपको यकीन है कि इन लोगों का ताल्लुक़ इसी तंजीम से है? मेरे पास सबूत मौजूद है, मैंने कहा। आप ज़रा एक नज़र मुझे वो पासपोर्ट दिखाइए, फ़हीम ने कहा। मैंने अपने बैग में हाथ डाला और पासपोर्ट निकाल कर उसके सामने डाल दिए। उसने एक पासपोर्ट उठाकर खोला और तस्वीर पर नज़र पड़ते ही पूरी तरह चौंक उठा। ये तो सरवर है, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने चौंक कर पूछा। मैं इसे सरवर के नाम से जानता हूँ। एक आदमी के तवस्सुत से इससे मुलाकात हुई थी। ये और इसका साथी बिलाल मेरे ज़रिए शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवा रहे हैं। मुझे यकीन है कि बच्चे इसी के पास हैं। मेरा जुमला अधूरा रह गया क्योंकि मेरा सेल फ़ोन एक मरतबा फिर बजने लगा। मैंने स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले नंबर देखा तो चौंक उठा। वो कॉल नसरीन या अज़रा की नहीं थी। वो नंबर सिरे से मेरे लिए अजनबी था। मैंने सेल फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ से कोई घुर्रा कर बोला, इमरान से बात कराओ। बोलने वाले का लहजा उखड़ था। मैं बोल रहा हूँ, इमरान साहब, मेरी बात गौर से सुनो। इसके लहजे में तहकुम था। अगर तुम बच्चों की सलामती चाहते हो तो मुझे मेरा सूटकेस वापस कर दो, दोनों पासपोर्ट समेत।
لیکن مجھے کراچی تو پہنچنے دو۔ میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں۔ تمہارا سوٹ کیس اور دوسرے کاغذات کراچی میں ہیں۔ ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو۔ بولنے والے کا لہجہ مزید درست ہو گیا۔ کل رات میرے آدمیوں نے پورا اسلام آباد ہوٹل چھان مارا، تم وہاں ہو ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اسلام آباد ہوٹل کے بارے میں شاہد کو میں نے بتایا تھا۔ پھر اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہد بھی ان لوگوں سے رابطے میں تھا۔ میں اسلام آباد ہی میں ہوں، میں نے کہا۔ تم چاہو تو بچوں سے پوچھ لو۔ تمہاری بیٹی تو بہت زیادہ ڈر گئی ہے، مگر بیٹا نڈر ہے۔ ہم نے اسی سے پوچھا تھا تو اس نے بھی یہی بتایا تھا کہ میرے پاپا اسلام آباد میں ہیں۔ پھر وہ تہکمان انداز میں بولا، تم فوراً کراچی پہنچو۔ میں زیادہ سے زیادہ تمہیں 24 گھنٹے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ ہاں، ایک بات اور، پولیس کے چکر میں مت پڑنا، ورنہ اتنے خوبصورت بچوں کا گلا کاٹ کے مجھے بھی بہت تکلیف ہوگی۔ اب میں تمہیں 24 گھنٹے بعد یعنی کل اسی وقت فون کروں گا۔ پھر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب ہمیں 24 گھنٹے کی مہلت مل گئی ہے، میں نے فہیم سے کہا۔ 24 گھنٹے بہت ہیں، فہیم نے کہا۔ میں پہلے نسرین سے ملاؤں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت بہت خراب ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مگر آپ سے کچھ فاصلے پر رہ کر آپ کو کور دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کی بات پر یقین نہ کیا ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ بچوں کے اغوا کے بعد آپ نسرین بھابھی کے پاس ضرور پہنچیں گے۔ ممکن ہے وہ لوگ وہاں آپ کی گھات میں بیٹھے ہوں۔ فہیم کی باتوں میں وزن تھا۔ میں نے اسے بھی اپنی نگرانی کی اجازت دے دی۔ 10 منٹ بعد میں ہر طرح سے تیار ہو کر عذرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فہیم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ ڈاٹسن کی ڈبل کیبن پک اپ میں سوار تھا۔ بقول اس کے وہ گاڑی چلتا پھرتا اسلحہ خانہ تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنی گاڑی نہیں نکالنے دی تھی۔ میں ریڈ کلر کی ایک مارکلا میں تھا۔ میں نے عذرا کے مکان سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی اور ظفر کی ہدایات کے مطابق چابی اگنیشن سوئچ میں لگی چھوڑ دی۔ پھر میں ٹہلتا ہوا عذرا کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر مجھے وہاں کوئی مشتبہ شخص نظر نہیں آیا۔ اس مرتبہ عذرا نے مین گیٹ بھی بند کر دیا تھا۔ میں نے کال بیل کا بٹن پش کیا تو عذرا نے ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر نسرین بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ بس ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی، مجھے بچوں کے پاس لے چلو۔ میں نے اسے تسلی دی اور سمجھایا کہ وہ لوگ بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بس تم حوصلہ رکھو۔ عورت چاہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا جاہل، اولاد کے معاملے میں صرف ماں ہوتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ عورت جو بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی ہے وہ بہترین مقرر ہے، حالت حاضرہ اور عالمی سیاست پر گہری نظر رکھتی ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اسے یقین دلایا کہ شام تک واپس آ جائیں گے۔ اس نے نہ جانے میری بات پر یقین کیا یا نہیں، لیکن اپنے آنسو ضرور پونچھ لیے۔ وہاں سے باہر نکلا تو میری گاڑی اس انداز میں کھڑی کی گئی تھی کہ اگر مجھے فوراً وہاں سے فرار ہونا پڑے تو زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہیم بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے عذرا سے پوری تفصیل معلوم ہو چکی تھی۔ میں نے فہیم کو بتایا کہ اغوا کرنے والوں میں ایک ماڈرن عورت بھی شامل ہے۔ میں جانتا ہوں عمران بھائی کہ اس وقت سرور اور بلال کہاں ہوں گے۔ یہ لوگ تو اپنے سائے سے بھی بھڑکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹھکانے کا پتہ تمہیں کیسے دے دیا؟ میں نے کہا، پتہ انہوں نے نہیں بتایا ہے، فہیم ہنس کر بولا، بلکہ میں نے تو اتفاق سے معلوم کر لیا ہے۔ سرور صرف ایک دفعہ میرے پاس آیا تھا۔ ایک دن وہ مجھے ڈیفینس کے ایک کمرشل ایریے میں نظر آ گیا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے پیدل ہی ایک طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے ان کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بنگلے میں مقیم ہیں۔ گیٹ پر کموڈور ریٹائرڈ احسان احمد کے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ بچوں کو ان لوگوں نے اسی بنگلے میں رکھا ہوگا۔ میں پولیس کو اطلاع دے دوں؟ میں نے کہا۔ نہیں عمران بھائی، فہیم نے جواب دیا، وہ بہت شفاف لوگ ہیں۔
انہیں جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ آپ پولیس کے پاس گئے ہیں، وہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی کافی وقت ہے۔ وہ لوگ آپ کی طرف سے مطمئن ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایئرپورٹ کے نزدیک کہیں کھات لگائے بیٹھے ہوں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی پکڑ سکیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولا، میں آج ہی ان کے ٹھکانے پر دھاوا بولوں گا اور بچوں کو وہاں سے نکال لاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، میں نے کہا۔ پہلے تو فہیم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر پھر میرے اصرار پر مجبور ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد ہم ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گئے۔ بنگلے کے مین گیٹ پر واقع کموڈور احسان احمد کی نیم پلیٹ موجود تھی، مگر وہاں مکمل ویرانی کا راج تھا۔ گیٹ پر چوکیدار بھی نہیں تھا۔ بنگلے کی ظاہری حالت سے بھی لگ رہا تھا کہ اسے مہینوں سے استعمال نہیں کیا گیا۔ یہی بنگلہ ہے یا تم نے انہیں کہیں اور جاتے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بنگلہ تو یہی ہے، فہیم نے بتایا، مگر شاید وہ لوگ یہاں سے کہیں شفٹ کر گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کہاں ڈھونڈیں؟ میں نے مایوسی سے کہا۔ ہم لوگ اس بنگلے سے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ فہیم بھی بہت شرمندہ سا لگ رہا تھا، جیسے ان کے غائب ہونے میں اسی کا ہاتھ ہو۔ ابھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے، فہیم نے کہا۔ میں اس آدمی سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں جو سرور کو میرے پاس لایا تھا، اور وہ ہمیں بتا دے گا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شرافت سے تو نہیں بتائے گا، فہیم مسکرایا۔ مجھے ذرا اس کی خاطر تواضع کرنی پڑے گی۔ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں اسی بنگلے کے مین گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں بنگلے کی طرف دیکھا تو چونک اٹھا۔ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی وہاں کھڑی تھی اور چوکیدار قسم کا ایک آدمی مین گیٹ کا تالا کھول رہا تھا۔ یہ دونوں ابھی ایک گاڑی سے اترے ہیں، فہیم نے بتایا، جو انہیں چھوڑ کر گاڑی چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بنگلے کے اندر کوئی موجود ہے۔ موجود نہ بھی ہوا تو ہم اس لڑکی اور آدمی سے اگلوا لیں گے۔ فہیم نے گاڑی وہیں پارک کر دی۔ گاڑی سے باہر آ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور خود بنگلے کی پشت کی طرف روانہ ہو گیا۔ فہیم کے علاوہ ہمارے ساتھ 4 آدمی مزید تھے۔ وہ سب ہر طرح سے مسلح تھے۔ بنگلے کی عقبی گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ سناٹا تو مین گیٹ کی طرف بھی تھا، مگر وہاں سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل سوار گزر جاتا تھا۔ فہیم نے اپنے ایک آدمی کو بنگلے کی باؤنڈری وال پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پائپ کے ذریعے بندر کی طرح اوپر چڑھ گیا۔ بنگلے میں اندر کی طرف نیم کا ایک گھنا درخت تھا۔ اگر وہ درخت باہر کی جانب ہوتا تو ہمارے لیے مزید آسانی ہوتی۔ وہ شخص بلی کی طرح پھرتی سے اس درخت کے نزدیک پہنچا۔ دیوار سے اس کی شاخیں نزدیک تھیں۔ اس نے اپنی کمر پر بندھے ہوئے تھیلے سے مضبوط سی ایک رسی نکالی اور بہت مہارت سے درخت کی ایک مضبوط شاخ میں باندھ کر اس کا دوسرا سرا باہر کی طرف پھینک دیا۔ اس رسی کے ذریعے پہلے فہیم پھر میں بھی اوپر پہنچ گیا۔ مجھے رسی کے ذریعے اوپر چڑھنے میں بہت دقت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میرے ہاتھ بار بار پھسل جاتے تھے۔ میں اوپر پہنچا تو میری سانس بری طرح پھول گئی تھی اور رسی کی رگڑ سے کلائیوں پر خراشیں پڑ گئی تھیں۔ فہیم چھوٹی سی ایک دوربین کے ذریعے بنگلے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ پرجوش لہجے میں بولا، بچے اندر ہی موجود ہیں۔ میں نے دوربین اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور فہیم کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا۔ اس وقت تک شام کا چھٹپٹا اندھیرے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پورا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف سامنے کے 2 کمروں میں روشنی ہو رہی تھی۔ ان دونوں کمروں میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن پر شیشے لگے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں بیڈ پر فرحان اور سعدیہ لیٹے تھے۔ میں نے دوربین کو مزید فوکس کیا تو مجھے ان کے چہرے واضح طور پر نظر آنے لگے۔ سعدیہ کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ نہ جانے وہ سو رہی تھی یا یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر فرحان لیٹا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں ایک شخص کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگا لی۔
مجھے اس کا سائڈ پوز دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک ہی سمت میں دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا یا پھر کسی ایسی چیز پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جو اس کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ اچانک شیشے کے سامنے ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ وہ خاصی ماڈرن لڑکی تھی۔ اس نے ٹائٹ جینز اور سلولیس ٹاپ پہن رکھا تھا۔ جس چیز کو دیکھ کر میں حیران ہوا وہ اس کے دستانے تھے۔ چمڑے کے وہ دستانے اس کی کلائیوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے دستانے کم از کم پاکستان میں استعمال نہیں ہوتے۔ دوسری چیز اس کے سن گلاسز تھے جو رات میں بھی اس نے لگا رکھے تھے۔ اچانک مجھے برآمدے میں ایک اور سایہ سا رینگتا نظر آیا۔ میں بری طرح چونک اٹھا۔ وہ فہیم کا ساتھی تھا جو نہ جانے کب اور کہاں سے اندر کود گیا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، فہیم بھی اپنی جگہ سے غائب تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے شخص نے لڑکی سے کچھ کہا تو اس نے پھرتی سے پسٹل نکال لیا اور محتاط انداز میں کھڑکی کی طرف بڑھی۔ میں نے دوربین اپنے گلے میں لٹکائی اور ایک مضبوط شاخ کے ذریعے درخت پر پہنچ گیا۔ وہاں سے نیچے اترنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، بس میرے ہاتھوں پر مزید خراشیں پڑ گئیں۔ میں تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں بچے تھے۔ میں برآمدے کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پھرتی سے ماؤزر نکال لیا اور پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چند لمحے تک ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر محتاط انداز میں برآمدے کی طرف بڑھا۔ میں برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پورا برآمدہ روشنی میں نہا گیا۔ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ پھر کوئی گرجدار آواز میں بولا، اپنی گن پھینک دو اور دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو۔ آواز میری پشت سے آئی تھی، جلدی کرو ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی بے آواز رائفل سے ایک فائر ہوا اور گولی سامنے والی دیوار میں دھنس گئی۔ میں نے ماؤزر پھینک دیا۔ اسی وقت کمرے سے ریوالور بردار ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے سگریٹ والا شخص بھی باہر آ گیا، مگر اب سگریٹ کے بجائے اس کے ہاتھوں میں بھی ریوالور تھا۔ اندر چلو، لڑکی نے ریوالور کو جنبش دے کر کہا۔ میں بوجھل قدموں سے اندر روانہ ہو گیا۔ تم نے ہمارا پورا پروگرام ڈسٹرب کر دیا ہے مسٹر عمران، لڑکی نے درست لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دہشت گرد کم اور سرکس گرل زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے خود کو مطمئن ظاہر کرنے کو کہا۔ تمہاری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ رات کو بھی ڈارک لینسز لگا رکھے ہیں اور اتنی شدید سردی میں یہ بغیر آستینوں کی شرٹ پہن رکھی ہے۔ ابھی سب چوکڑی بھول جاؤ گے، پشت سے کوئی خرا کر بولا۔ اب جلدی سے بتا دو کہ وہ سوٹ کیس کہاں ہے جو تم نے اس رات جھاڑیوں میں سے اٹھایا تھا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا کہ وہ سوٹ کیس میرے ہی پاس ہے، میں نے کہا۔ تمہارے سگریٹ پینے کی عادت تمہیں لے ڈوبی، وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ ہمیں وہاں سے تمہارا لائٹر ملا تھا۔ یہ تمہاری قسمت کی خرابی ہے کہ پان والے نے اس لائٹر کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ مجھے تمہارا ایڈریس بھی بتا دیا۔ ہم لوگ فوراً ہی وہاں پہنچے تھے، مگر تم ہمیں جل دے کر نکل گئے۔ ہم نے گھر میں خود گھسنے کے بجائے پولیس کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ نوٹوں کی وہ کڈی ہم ہی لوگوں نے کھڑکی سے اندر پھینکی تھی تاکہ پولیس کا شبہ یقین میں بدل جائے۔ لیکن تم بچوں تک کیسے پہنچے؟ میں نے پوچھا۔ ویری سمپل، اس نے کہا۔ نینا نے محلے والوں سے معلوم کر لیا تھا کہ تمہارے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں امید تو نہیں تھی کہ بچے دوسرے دن اسکول جائیں گے، مگر ایک امکان ضرور تھا۔ ہم نے نینا کی ڈیوٹی وہیں لگا دی تھی۔ یہ تمہاری مزید بدقسمتی تھی کہ اس وقت تمہاری بیگم بچوں کی اپلیکیشن لے کر وہاں پہنچ گئیں۔ انہوں نے چوکیدار کو اپلیکیشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ فرحان اور سعدیہ کی چھٹی کی درخواست ہے۔ ہم لوگ کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ چوکیدار نے اپلیکیشن لیتے ہوئے کہا، آج کل عمران صاحب کا بہت زبردست ڈرامہ ٹی وی پر چل رہا ہے، انہیں میرا سلام کہیے گا۔ بس یہ سن کر نینا تمہارے بیگم کے پیچھے لگ گئی۔ اسی لیے بزرگ یہ کہتے آئے ہیں کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو، اسی سگریٹ کی وجہ سے میں تمہاری نظروں میں آ گیا۔ یہ وقت برباد کر رہا ہے، نینا تلخ لہجے میں بولی، اور تم لوگ بھی اس کی باتوں میں آ رہے ہو۔ وہ شاید ان دونوں سے سینئر تھی۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، اب جلدی سے بتاؤ
کہ وہ सूट केस कहाँ हैं, वरना मैं दोनों बच्चों को अभी ठिकाने लगा दूंगी। अचानक एक फायर हुआ और वो शक कराता हुआ गिर गया जो कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। फिर फ़हीम की गजदार आवाज़ सुनाई दी, तुम सब मेरे रिवॉल्वर की जद में हो, अपनी गन्स फेंक दो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जल्दी करो वरना मेरी दूसरी गोली तुम्हारी इस खूबसूरत खोपड़ी के परखचे उड़ा देगी। तुम भी अपनी राइफल फेंक दो। फ़हीम ने इस शख्स को मुखातिब किया था जो मेरी पुश्त पर मौजूद था। मैं एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहा था और रिपोर्टर्स को इस वाक़ये के बारे में बता रहा था। नैना और उसके दोनों साथी न सिर्फ पाकिस्तान की पुलिस को मतलूब थे बल्कि वो एक सुपर पावर को भी मतलूब थे। सुपर पावर ने इनमें से हर मुलजिम के सर की कीमत $5 लाख लगाई थी। मैंने प्रेस के सामने पूरा वाक़या बयान कर दिया, मगर इसमें से अपनी और पुलिस के इस आला अफसर की गुफ्तगू हज़फ कर दी थी जिसे मैंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जहाँ तक शाहिद का ताल्लुक़ था तो वह अस्पताल में एडमिट था। वो मेरा दोस्त था, इसलिए नैना और उसके साथियों ने शाहिद पर बहुत तशद्दुद किया था। वो समझ रहे थे कि शाहिद भी मेरे साथ शरीक था। मजबूरन शाहिद को बताना पड़ा था कि मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मैं इस बेचारी की तरफ से खामखा बदगुमान हो रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर न सिर्फ पुलिस के आला हुकाम, आर्मी के ऑफिसर्स मौजूद थे बल्कि इस सुपर पावर का सफ़ीर भी मौजूद था। इसने प्रेस के सामने मेरी बहुत तारीफ़ की, इनामी रकम देने का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं घर पहुंचा तो वहां फ़हीम भी मौजूद था। इसने मुझसे वादा किया कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आपकी कुव्वत इरादी और खुददारी देखकर मैंने भी सीधे रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया है। अगरचे ये राह खासी कठिन है मगर इंसान का ज़मीर मुतमईन रहता है। आपने मुझ जैसे बेएतबार और रांदाए दरगाह पर एतबार करके मेरे ज़मीर को झंझोड़ दिया है इमरान भाई। अगर ख़ानदान के दूसरे लोगों की तरह मैं आपकी नज़रों में भी रांदाए दरगाह होता तो कभी मुझे अपनी इस्लाह का मौका नहीं मिलता। ये बात अपनी भाभी को भी समझाओ, मैंने नसरीन को छेड़ते हुए कहा। वो पैसे देखकर इनकी भी दाल टपकने लगी थी। बस बस रहने दें, नसरीन ने मुंह बनाकर कहा। नीयत तो आपकी भी ख़राब थी, वरना इस मनहूस सूटकेस को घर न लाते। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो मुझे $15 लाख का इनाम न मिलता, न हमारी पुलिस इन ख़तरनाक दहशतगर्दों तक पहुंच पाती। आप पुलिस में ही भर्ती हो जाएं, नसरीन ने कहा। कम से कम सरकारी मुलाजमत तो होगी। और मैंने इसे घूर कर देखा तो वह हंसती हुई भाग गई। अचानक फरहान भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, पापा, नैना आंटी ने गेम भी बनाया है। नैना आंटी? फ़हीम ने हैरत से कहा। हम दोनों फरहान के कहने पर इसके कमरे में पहुंचे तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर चौंक उठा। फरहान ने किसी वीडियो गेम की सीडी लगा रखी थी और इस गेम की हीरोइन नैना की तरह जीन्स जैकेट कोहनियों तक चमड़े के दस्ताने चढ़ाए और तारीक शीशों का चश्मा लगाए डसाडस अपने दुश्मनों का सफाया कर रही थी। ये और बात है कि उसका नाम नैना नहीं बल्कि लारा था। मुझे खुशी ये नहीं थी कि मेरी वजह से इतने ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े गए, बल्कि असल खुशी इस बात की थी कि मेरी वजह से फ़हीम जैसा रांदाए दरगाह राह रास्त पर आ गया। एक राज की बात बताऊं, इतनी खतीर रकम देखकर मेरा ईमान भी डामाडोल हो गया था। मैं भी रांदाए दरगाह हो गया था। मेरा ज़मीर मगर मुर्दा नहीं हुआ था, इसलिए मैं बाल बाल बच गया।